اس وقت اگر آپ پڑھے لکھے طبقے میں یعنی اپنے جزیروں سے نکل کے اگر آپ علماء جو ہیں وہ پڑھے لکھے طبقے میں اگر انفلوئنس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ماڈرن سائنسز پڑھنی پڑیں گی. مذہب کے نزدیک یونیورس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, اس کی بگننگ کی, اور سائنس کے نزدیک کیا ہے. اچھا دیکھیں, اگر آپ فیکٹ جو کہنا چاہتے دو چیزوں کو فیکٹ کہہ سکتے ہیں. نہیں, میوٹیشن از اے فیکٹ. ناؤ یو آر ناٹ لائک یور فادر, سو سرٹنلی ہز جینز ڈڈ انڈرگو سم میوٹیشن. ہاں مطلب دیکھیں, اگر آپ فیکٹ کہنا چاہتے ہیں نا, اصل میں بات یہ فلسفی سائنس میں میں فیکٹ کہوں گا, ایک بڑی بحث شروع ہو جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ڈارونین ایوولوشن کی, آپ بات کر رہے ہیں بایولوجیکل ایوولوشن کی. نہیں, بات یہ ہے کہ جب ڈارونین ایوولوشن کہتے ہیں تو آپ اس کو جس سے ایک ہی وہ سانس میں جب دونوں کہہ دیتے ہیں نا تو بڑی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے نا. ایوولوشن علیحدہ کہیں, ڈارونزم علیحدہ کہیں, ٹھیک ہے. بایولوجیکل ایوولوشن تو ایک فیکٹ ہے. دیکھیں میوٹیشن کا کون انکار کر سکتا ہے, میوٹیشن از اے فیکٹ. ایسے اسکالرز موجود ہیں جنہوں نے ایوولوشن کو ایڈمٹ کیا, تسلیم کیا, اور اللہ کو بھی تسلیم کیا, کریٹر کو بھی مانا. بہت ایکسٹریمسٹ نیریٹو ہمارے ہاں مذہبی پایا جاتا ہے کہ جہاں پر ذکر آئے گا نا سائنٹیفک پوائنٹ کوئی ریز کر دے. ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے کئی بار کہ بجائے کہ اس بارے میں تھوڑا بہت علم حاصل کر کے سمجھ لیں اچھی طرح سے اس چیز کا, اس تھیوری کا, اس کا مطلب کیا ہے, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اس کے اندر کس کس چیز کا ذکر یا بحث ہو رہی ہے, فوراً سے پہلے نہیں یہ تو حرام ہے, یہ تو غلط ہے, اس پہ تو آپ گستاخی تک بھی پہنچ جاتے ہیں. مذہب جو ہے نا, ریلیجن, یہ ورڈ آف گاڈ ہے, اور جو سائنس ہے یہ ورک آف گاڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میرے ساتھ دو بہت ہی اہم اور میرے ذاتی طور پہ دو بہت ہی فیوریٹ گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کا تعریف کرواؤں گا, بلکہ تعریف کے تو محتاج ہے بھی نہیں, لیکن پھر بھی میں آپ سے ضرور سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد زبیر. کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں. ہم ان سے انشاءاللہ آج بہت مستفید ہوں گے. اور پہلی بار ہمارے شو میں تشریف آج لائیں ڈاکٹر بلال مسعود. ان کے تعارف میں ضرور کچھ نہ کچھ کلمات ادا کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر بلال مسعود بیسکلی ایک فزسسٹ ہیں, ایک سائنٹسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایفیلیشن میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ بھی شامل ہے, جہاں سے انہوں نے تھیوریٹیکل پارٹیکل فزکس میں ایجوکیشن بھی حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر سینٹر فار ہائی انرجی فزکس پنجاب یونیورسٹی, وہاں سے بھی یہ بلانگ کرتے ہیں. اور بیسکلی ان کا کام بھی مذہب اور سائنس, جو کہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے, اس سے متعلق ان کا کام ہے. اور ان کی انشاءاللہ بہت جلد مذہب اور سائنس کے اوپر ہی اس کے ایک بک بھی جلد لانچ ہوگی انشاءاللہ. میں بنا کسی وقت کو ویسٹ کیے ہوئے ڈائریکٹلی اپنے مہمانوں کی طرف موو آن کرتا ہوں. سب سے پہلے ڈاکٹر زبیر صاحب سے میں شروعات کرنا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا موضوع ذاتی طور پہ میرے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ میں بھی اسی فیلڈ سے, سائنس اور اسلام کی فیلڈ سے بلانگ کرتا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور ہم اس کے اوپر ڈسکشن کا سٹارٹ کریں گے کہ مذہب اور سائنس. بظاہر یہ الفاظ اگر ہم دیکھیں مشرق میں ہمارے ہاں پہ کسی اور معنوں میں لیے جاتے ہیں, مغرب کے اندر اگر آپ بات کریں ریلیجن اینڈ سائنس کی, وہاں پر ان کو کانٹراڈکٹری ہی سمجھا جاتا ہے. میں تو پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مذہب اور سائنس کے باہمی تعلق کے بارے میں گائیڈ کریں کہ کیا ان کا آپس میں باہمی تعلق کیا اور کیسا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں ایک بہت اچھا جو ہے وہ فریز استعمال کیا سر سید احمد خان, اگرچہ وہ بدنام بھی کافی ہیں مذہبی حلقوں میں, لیکن بہرحال ہر بندے کی ہر بات غلط نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. تو ان کی قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن ہے, تفسیر ہے, اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اپنی تفسیر کے مقدمے میں, چونکہ ان کا موضوع یہی تھا, ان کی پوری تفسیر جو ہے وہ اس وقت جو ماڈرن سائنس آ رہی تھی تو اس کو وہ اصل میں ایک مذہبی بیانیے کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کو یہ مشکل پیش آئی, لیکن انہوں نے فریز ایک بہت عمدہ استعمال کر گئے. انہوں نے کہا بیسیکلی جو ہے مذہب جو ہے نا, ریلیجن, یہ ورڈ آف گاڈ ہے, اور جو سائنس ہے یہ ورک آف گاڈ ہے. تو دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا, مطلب ایک خدا کا قول ہے اور ایک اس کا فعل ہے, تو ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ دونوں ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ مقدمہ تو بہت اچھا تھا, بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایک خدا کا قول ہے, ایک اس کا فعل ہے. تو ظاہری بات ہے ایک ذات کے مطلب خدا کا مطلب قول, اب ظاہری بات ہے مذہب میں کیا ہے, ریویلیشن ہے, خدا کا قول ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. خدا کا کلام ہے, ہم یہی کہتے ہیں قرآن مجید کیا ہے, کلام الہی ہے. ایگزیکٹلی. یہی ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ تعبیر بھی یہی ہے. سائنس کو انہوں نے ورک آف گاڈ اس لیے کہا کہ چونکہ بنیاد اس کی لاز آف نیچر ہے, فزیکل لاز ہیں, تو انہوں نے کہا جی فزیکل لاز آف نیچر تو کس نے کریٹ کی. تو ظاہری بات ہے مذہبی بیانیے میں تو یہی آئے گا کہ خدا نے بنایا, کہ خدا کا فعل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں, جیسے صفات فعلیہ, مطلب جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو اس میں صفات کی بات آتی ہے, اور اس میں پھر صفات فعلیہ کی بات آتی ہے. تو بیسیکلی تو یہ اللہ کے افعال کا نتیجہ ہے, اس کا اثر ہے. فزیکل لاز ہیں یا گریوٹی ہے یا کچھ بھی ہے, مطلب کوئی بھی آپ وہ لاز آف نیچر لے لیں.
تو اب انہوں نے کہا جی ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. یہاں تک تو مقدمہ بہت ٹھیک تھا, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اس کا سولوشن دیا تو وہ آپ کے آگے میں دیکھ رہا تھا, لاسٹ جو کویسچنز آ رہے ہیں ان میں 9th اور 10th میں آ رہا تھا, اس میں ہم اس کو ڈسکس انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے. ابھی میرا بھی شروعات میں آپ سے ایک ایکسائٹنگ کویشچن ہے تاکہ ناظرین کی ذرا جو توجہ ہے وہ ذرا اچھی طرح مبذول ہو جائے اس ٹاپک کی طرف. وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورس کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا, کہ ہاؤ اٹ آل بگن یا ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ ٹو بگن, اور یہ ایک سائنس اور اسلام یا کہہ لیں سائنس اور ریلیجن ہم ایز اے ہول ورڈ یوز کر لیتے ہیں, اس میں ایک بڑی ہاٹ ڈبیٹ ہے کہ مذہب کے نزدیک یونیورس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, اس کی بگننگ کی, اور سائنس کے نزدیک کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی انٹرپریٹیشن ایکسپلینیشن سیم ہے, مختلف ہے, اس میں تضاد ہے یا اس میں اتفاق ہے؟ اچھا, اس طریقے سے ہے کہ سائنس کے بارے میں یاد رکھیے کہ سائنس نے جو ایکسپلین کرنا ہے وہ یونیورس کی کہ ایک ٹائم پر یونیورس اور اگلے ٹائم پر یونیورس کا آپس میں تعلق ڈسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یونیورس جب کچھ نہیں تھا اور کچھ ہونے کے دوران جو تعلق ہے وہ سائنس کا موضوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کچھ ہے ایک انداز سے ہے, وہی ہے کسی اور انداز سے ہے, ایک وہی پہلے ایک ٹائم پر ہے پھر دوسرے ٹائم پر ہے. ان کا آپس کا جو تعلق ہے نا وہ سائنس کا موضوع ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ سائنس ہی کا موضوع ہے. وہ سائنس کا موضوع, اس پر میں خیر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا, لیکن یہاں سے میں خیال شاید اختلاف ہو جائے کہ یہ سائنس ہی کا موضوع ہے. ٹھیک ہے, ان دا سینس کہ میں اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. اچھا, ان اے سینس یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ سوالوں کی شاید پھر سائنس کے پاس بھی جواب نہیں ہوتے, تو تب ہم کیا کریں؟ کیا ریلیجن سے گائیڈنس لے لیں اس سلسلے میں یا پھر چھوڑ دیں؟ وہ بھی میرا خیر بات یہ ہے کہ وہ سوالات جو ہے نا شاید متعین کیے جا سکتے ہیں کہ جو سائنس کا سوال ہے وہ پھر سائنس کا ہی سوال ہے. وہ پھر جیسے میں نے شروع میں واضح کرتا ہوں, جیسے میں نے یہ مثال دی تھی کہ ایک بہت فیمس کہہ سکتے ہیں کہ گلے کی ہڈی ہے سائنس کی, وٹ ہیپن بفور دا بگ بینگ, اینڈ یو ڈو ناٹ ہیو اے پریسائز آنسر فار دیٹ, رائٹ؟ اچھا, یہ سائنس کے گلے کی ہڈی ہو نہیں سکتی. اچھا, ایک سینس میں سائنس کی ہو سکتی ہے, سائنس کے گلے کی ہڈی کہ اگر تو اب سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کی کسی چیز کیا 14.7 ارب ہے نا. ٹھیک ہے, اب اگر ہمیں فرض کریں کوئی چیز ملتی ہے جو کہ 14.8 ارب اور کچھ ایویڈنس ہیں بھی, کچھ باتیں کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, فرض کریں کوئی چیز ہے جو کہ 15 ارب سال پرانی ہے. ٹھیک ہے, اس کا اور بگ بینگ کا جو تعلق ہے یہ سائنس کا ہی موضوع ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہوگا. ٹھیک ہے, تو لیکن وہ جو ہے نا خیر سوال یہ ہے کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے نا 15 ارب سال اور 14.7 ارب سال اور پھر یہ یا پھر 14.7 اور 14.6 یعنی وہ ایک یہ جو ٹائمز کے ساتھ جو تبدیلی ہو رہی ہے نا یہ سائنس کا موضوع ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح. اچھا, لیکن جیسے میں نے فوری طور پر جب یہ کہہ دیا نا کہ یہ سائنس کی یہ اس کو سائنس کی گلے کی ہڈی کیوں کہا جاتا ہے, میں نے ایک طرح سے تھوڑا سا آگے نا کہ یہ سائنس کے گلے کی ہڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ میں اس مفہوم میں کہہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ جو سائنس کے بارے میں یاد رکھیں کہ سائنس جو کام کرتی ہے وہ بیکورڈ ان ٹائم کرتی ہے. یہ پاپولر سائنس میں اور سائنس میں یہ ایک بڑا فرق ہے نا. یہی ڈسکشن ہم کر رہے ہیں. عام آدمی جب سائنس سے پوچھتا ہے نا تو وہ فارورڈ پوچھتا ہے, وہ کہانی پوچھتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا, جبکہ سائنس اگر کوئی سائنسدان بیان کرتا ہے نا کہ بتاتا ہوں کہ پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا, تو اصل میں وہ پاپولر سائنس. اچھا, اگر میں آپ سے سمپل ورڈز میں پوچھوں جو پرائمری نیبولا ہے اس کا اوریجن کیا تھا, کیا آپ بتا پائیں گے اکارڈنگ ٹو سائنس؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میٹا فزکس جو ہے وہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سائنس جب کرے گی نا تو سائنس اپنا کام بیکورڈ کرے گی. ٹھیک ہے, بیکورڈ ان ٹائم. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اگر جب بہت سائنس ابتدائی تھی تو مطلب یا فرض کریں سائنس آپ کی کسی کو بہت تھوڑی آتی ہے تو اس کو کیا ہوگا, اس کو 50 سال پرانا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر سائنس پتہ ہے سوشل سائنس بھی تو سائنس ہی ہے نا. چلیں ٹھیک ہے, کوئی تھوڑی سی ہسٹری ہے تو آپ کو 100-200 سال پیچھے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو زیادہ فزکس آتی ہے تو آپ یا ہسٹری آتی ہے تو چند ہزار سال پیچھے پہنچ جائیں گے. ایگزیکٹلی, ہسٹوریکل سائنس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو فزکس آتی ہے, وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کاربن ڈیٹنگ. ٹھیک ہے, کاربن ڈیٹنگ آتی ہے تو آپ غالباً کیا میرا خیال ہے اب تو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ, اب تو کاربن ڈیٹنگ کیا ہوگا تو میں خیال ہے اس وقت لاکھوں سال ہے کچھ. ٹھیک ہے, لاکھوں سال پہلے پہنچ جائیں گے. ایگزیکٹلی
بات پیچھے کی طرف ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، میں فارورڈ نہیں جا رہا ہے. یورینیم آتی ہے، یورین ڈیٹم آتی ہے تو میرا خیال شاید آپ 1 ارب سال کروڑوں سال پہلے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایسٹرو فزکس آتی ہے، چلے کرتے ہیں بات لمبی ہو رہی ہے، ماسٹر فزکس آتی ہے تو پیچھے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجیے آپ نے، اور اس میں اگر میں بات اس پہ زیادہ نہ لگوں تو 14 ارب سال پہلے پہنچ جائیں گے. سائنس کی ترقی ہوگی تو 14.3 ارب سال پہنچ جائیں گے. اس کی ترقی کی تو 14.7 ارب سال پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کا کام اگر آگے بڑھ رہا ہے تو ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور جب آپ جو سائنسدان ایکچولی کام کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے کام کی یہ حد ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کام میں 14.7 کے آگے میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ کام کرنے میں وہ 14 کے آگے ہے. اچھا عام آدمی کے لیے وہ 14 ارب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرانا ٹائم، چلے اگر وہ سب سے پرانا ٹائم جو کہ سائنس کو معلوم ہے یا تو 14.7 ہے یا ہو سکتا ہے 15 ہے. سفر کے بگ بینگ 15 سال. اس سے پہلے کی بات کے بارے میں جاننا ایک طرف دیکھیں. آپ میں سے ایک بات کہہ دیں، آپ کوئی ایک ٹائم بتا دیں، 14.7 کہہ دیں، 15 کہہ دیں، کچھ کہہ دیں. لیکن ایک یہ بھی تو پوائنٹ آئے گا نا، جیسے میں نے کہا بگننگس کی بات ہوئی، اوریجنس کی بات ہو رہی ہے نا. سوری میں بات کر رہا ہوں پھر تھوڑے سے پاپولر سائنس. جی پاپولر سائنس میں آ جائے گی. آپ یہ جو بگننگ سے شروع نہ کریں، میری بات مکمل کرنے. یہ بگننگ نہیں ہے، یہ اینڈ ہے. اچھا سمجھنے کہ میں کیا، اینڈ آف واٹ؟ اینڈ آف نالج ہے نا. اوکے. آپ کا نالج پیچھے کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اسے بگننگ کہہ رہے ہیں، نالج کرنے والے کے لیے وہ اینڈ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے نالج اس نے بہت کوشش کی 14.6 چلا گیا، اس سے زیادہ کوشش کی 14.7 چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا کچھ ایویڈنس مل گئی، کچھ ستارے وغیرہ مل گئے. فرض کریں وہ کچھ لوگ کبھی کبھار بات کرتے ہیں کہ 15 سال پر پرانے بھی ہے. فرض کریں آپ مطلب کوئی ایک ٹائم مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. آپ کہہ دیں فرض کہ 15.5 کہہ دیں. بگ بینگ سے بھی 8 کچھ مطلب خیال 0.8 یا 1 ارب سال پہلے 15.7. ایک بار ایک فگر بول دیں آپ مجھے کہ یہ سب سے پرانی چیز ہے کہ جب تک ہماری انفارمیشن ہے. آپ نے ایک بار خود کہہ دیا 15.7 آپ کی، اس سے زیادہ پرانا آپ کو کچھ نہیں پتا. اب اگر 15.7 سے ایک بار آپ نے بول دیا کہ 15.7، اگر 15.7 سے پہلے کے بارے میں سوال ہے تو وہ سائنس کی ہڈی کیوں ہے؟ سائنس نے تو خود ڈکلیئر کر دیا کہ مجھے 15.7 سے پہلے کچھ نہیں پتا. یہاں پہ اصل میں بات پھر تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہوئے، میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں، اس کو شارٹ کرتے ہوئے جو بات ابھی ہمیں سمجھ لگ رہی ہے اس بحث سے کہ دیر از اے سرٹن لمیٹیشن. سائنس کے اندر بھی ایک لمیٹیشن ہے، اور وہ لمیٹیشن آف نالج کہہ لیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. تو ہمارے لیے ایک سوال بھی پھر کھڑا ہوتا ہے کہ مذہب اور سائنس میں کیا آپ کے نزدیک اختلاف ہے، اس کے اندر اتفاق آپ سمجھتے ہیں موجود ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک لمیٹیشن ہمیں مل رہی ہیں، جبکہ دینی جو نالج ہمیں ظاہر ہے تھرو ریولیشن ملتا ہے، اس میں تو کوئی خاص ہمیں لمیٹیشن ایسا نظر نہیں آتی جہاں تک ہماری سمجھ ہے. تو آپ اس صورت میں کیا گائیڈ کریں گے کہ کیا ان دونوں کے اندر آپ کو کوئی باہم کیا تعلق نظر آتا ہے؟ دیکھیں، یہ بات کرنے سے پہلے نا ایک بات جو پرنسپلی جو کہی جانی چاہیے، جو بھی بندہ گفتگو کرتا ہے نا تو وہ ایک پوزیشن لیتا ہے. ٹھیک ہے. پوزیشن لیے بغیر تو آپ مطلب ایک پارٹیکل کو بھی ڈیفائن نہیں نہ کر سکتے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ خلا میں رہ کے وداؤٹ کوئی پوزیشن لیے. تو ہم ایک ایز اے ریلیجس پرسنالٹی ہم ظاہری بات ہے کہ ایک ایمانی پوزیشن لیں گے، پاسبل نہیں. اچھا جو ایتھیسٹ ہے اس نے بھی پوزیشن لی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے پوزیشن نہیں لی، اس نے پوزیشن لی ہوئی ہے، انکار خدا کی پوزیشن لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو پوزیشن ہر بندے نے لی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نہیں پوزیشن لی ہوئی. ہاں تو یہ کہنا کہ جی وداؤٹ اینی پوزیشن اور پوزیشن لینا یہ بائسنس نے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایز اے سوشل سائنسٹسٹ یا ہیومنسٹ آپ اس کو دیکھیں گے، فلاسفر کے طور پہ دیکھیں گے تو ہر بندے نے پوزیشن لی ہوئی ہے. ٹھیک. سائنس میں بھی آپ پوزیشن لیے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں نہ سکتے، پوزیشن لیں گے تو آپ آگے. تو اب اس میں یہ کوئی اعتراض نہ کریں جی آپ مطلب کیا بات کریں. ہاں ہمارے ایک ریلیجس پوزیشن ہے تو ہم اسے ریسرچ میں بھی ایک کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے، آپ بالکل لے سکتے ہیں پوزیشن، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اب جب ہم ایک ریلیجس پوزیشن لیتے ہیں یعنی ایمانی پرسپیکٹیو میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ہے کہ دونوں میں کنٹرڈکشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی. جیسے ہم نے پہلے گفتگو کی، ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ ایک ہی ذات سے صادر ہو رہے ہیں تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. ہاں جب آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. نظر تو آ رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اب کوئی سائنس کا طالب علم آپ بٹھائیں گے تو فوراً کہہ دے گا بھائی یہ دیکھو، یہ میں مثالیں دیتا ہوں، 10 مثالیں بیان کر دے گا. ہم بھی مطلب یونیورسٹی میں جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں تو وہ 10 مثالیں بیان کر دیتے ہیں. تو ہم وہاں پہ 2 باتیں کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جتنی مثالیں آپ بیان کر رہے ہیں ان میں یا تو مذہب کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، یا تو مذہب کرپٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس مذہب کا کمپلیٹ نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کرسچینٹی کو اور سائنس کو مثال کے طور پہ اپوزٹ دیکھ رہے ہیں تو کرسچینٹی تو ویسے ہی مسخ ہو گئی.
ٹھیک ہے. یا آپ بائبل کے بارے میں تو ویسی تعریف ہو گئی, یا مذہب سے مراد ہندو مت لے رہے ہیں, مین میڈ ریلیجن لے رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. تو مذہب سے آپ کی مراد کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے. تو ہمارے نزدیک ظاہری بات ہے کہ مذہب سے مراد وہ ایک تو ریولیشن ہے جو کہ محفوظ ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے, اور دوسری بات صرف محفوظ ہونا, اس کا ثابت نہ, اس کی صحیح انٹرپریٹیشن بھی. قرآن کی ایک آیت آپ نے لے لی, اس کی انٹرپریٹیشن ہی آپ نے غلط کی, اس کی ٹرانسلیشن ہی آپ نے غلط کی, اور آپ نے اس کو جو ہے وہ کنٹرڈکشن دکھا دیجیے, دیکھیں جی قرآن یہ کہہ رہا ہے, حالانکہ آپ تو قرآن کے ترجمہ آپ نے پڑھا انگریزی میں, ٹھیک ہے, تو وہ تو مترجم کا فہم ہے, ٹرانسلیٹر کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ٹرانسلیٹر کی انڈرسٹینڈنگ جو کنٹرڈکٹ کر رہی ہے کسی آپ کہہ لیں کہ جی پیور سائنس ہے, سائنس فیکٹ کے ساتھ, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریلیجن سائنس سے کنٹرڈکٹ کر رہا ہے. تو بہت دفعہ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ریلیجن کی جو نالج ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے, آپ نے کرپٹڈ جو ہے ریلیجن کو, یا ایک چیز جو ریلیجس فیکٹ ہی نہیں ہے آپ نے اس کو ریلیجس فیکٹ بلیو کر لیا, اور پھر آپ نے اس کو سائنس کے ساتھ کنٹرڈکٹ دکھا دیا. ایک کیس تو یہ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں اس میں, اس کی جو ریلیجس جو ہے اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں, بھائی دیکھو یہ قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے, ہاں یہ ترجمہ اس کا صحیح ہے, اب بتاؤ کہاں کنٹرڈکشن ہے, ٹھیک ہے, یا یہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اتھینٹک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کنٹرڈکشن رہ ہی نہیں. کہ تو ایک تو ہم یہ کرتے ہیں. دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ سائنس فکشن ہے. مثال کے طور پہ بہت دفعہ میں مطلب ہم ایک اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, جو مثالیں وہ بیان کر رہا ہے وہ سائنس فکشن سے لے کے آ رہا ہے, پاپولر سائنس سے لے کے آ رہا ہے, وہ فلاسفی آف سائنس سے لے کے آ رہا ہے, وہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو ابھی کوئی پیور سائنس نہیں بنی, سائنٹیفک فیکٹ نہیں بنی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا, یہ دیکھیں جیسے ایلینز کا کانسیپٹ مثال کے طور پہ آ گیا, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو کیا کر رہا ہے کہ جی یہ آپ کے فلاں جو ہے وہ ریلیجس ٹیکسٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے, تو وہاں اس کو دوسرے انداز سے سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو بات یہ. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, پیور سائنس میں, ٹھیک ہے, اور ایتھینٹک ریلیجن کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوتی. جہاں آپ کو کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے تو وہاں یا تو سائنس پیور نہیں ہوگی, یا پھر آپ کا ریلیجن کرپٹ. اچھا یہ کچھ چلیں جی, ابھی تک جو ہے نا باتیں تھیں, میں دیکھ رہا تھا کہ اصل میں مجھے بھی جو اس میں کرنا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نے جو فرمایا نا, سے پہلے سر سید کے نام پر جو پایا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے میں خیال ہے وہ آپ کی بات جو ہے نا سر سید کے اوپر امپروومنٹ ہے. میں مطلب چلیں آپ کی تعریف ہے, یا یہ بات یہ ہے کہ بہرحال ہم نے جو میں نے اور آپ ہم اس دور میں پچھلے 150 سال میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں, تو چلیں آپ کی اپنی ذاتی کافش ہوگی یا ہوگی, لیکن بہرحال ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ جب سر سید نے کہا نا کہ سائنس ورک آف گاڈ ہے, تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. سائنس ورک آف گاڈ کی انسانی سمجھ ہے. خود خدا نے کیا کام کیا ہے وہ تو ہمارے پاس جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بنیادوں پر یاد رکھیں, جو ورک آف گاڈ ہم جان نہیں سکتے, ٹھیک ہے, سوائے اس کے وہ جو کیا پہلے دوسرا ورڈ آف گاڈ جتنا ہمارے پاس آ گیا وہ تو ہمارا ایمان ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ورک آف گاڈ پہلی بات یہ کہ ان پرنسپل ہم جان نہیں سکتے. ہم صرف ورک آف گاڈ کی انسانی اچھا ایک میرے میں ایک رائے ہے میرے کتاب میں کہ جو ڈائریکٹ ہم آبزرویشن کریں نا وہ ورک آف گاڈ ہے. یہ ایک میری ایک کتاب کے اندر میری بڑی تفصیل میں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے جو آپ نے دیکھا, اگر اس کی آپ نے جو بھی تشریح کی وہ ایک انسان کی ہوئی تشریح ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس تشریح کے اوپر شرط ہے کہ وہ جو جس کو میں ورک آف گاڈ کہہ رہا ہوں نا, ڈائریکٹ آبزرویشن, ٹھیک ہے, اس سے وہ کنٹریڈکٹ نہ کرے. چلو کچھ اس انداز کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر شرط ہے, اور اس کی وجہ سے مطلب سائنسدان کا جو کام کے اوپر شرط ہے کہ وہ آبزرویشن کے خلاف بات نہ کرے. اس وجہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اس کی جو باتیں ہوں گی نا وہ خدا کے کام کے خلاف نہیں ہوں گی, یہ اس کے اوپر شرط ہے. لیکن کئی بار جان کر, کئی بار انسانی کوشش میں غلطیاں بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا سائنس میں غلطی ممکن ہے, ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے سوری بات یہ آپ نے جو آخری جو آپ نے کہی نا کہ ابھی آپ نے اپنی طرف سے جو بات کی تھی اس میں یہ بات آپ نے مان لی نا, ٹھیک ہے. آپ نے اس کا ذکر فرمایا نا کہ سائنس میں وہ صحیح سائنس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب صحیح سائنس ورک آف گاڈ ہے, لیکن صحیح سائنس ایک ڈیفینیشن ہے. اس سینس میں صحیح سائنس ورک آف گاڈ ہم جانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم سائنس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بس ایک تو یہ بات. لیکن یہ تو ایک نیریٹو موجود ہے عام عوام میں, کہہ سکتے ہیں چلے یہ بات سائنٹسٹ کے اندر تو اتنی معروف نہیں ہے, تھیوریز کو فیکٹ بنا کے پیش کرنا. ایز اے تھیوری از اے تھیوری اینڈ فیکٹ از اے فیکٹ, دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو. اگر آپ تھیوری کو بضد ہو جائیں کہ نہیں میں نے اس کو فیکٹ ہی بنا کے پیش کرنا, تو بات غلط ہے. یہ بات غلط ہو جائے گی. یہاں سے ایک میرے آپ نے جو کہ سر سید کا بھی ذکر کر دیا, تو ایسے ہی میرے کویشچن آ گیا, آؤٹ آف دا بلو ہی آیا
کہ ایک میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. آپ کے نزدیک یونیورس کی نیچرلسٹک ایکسپلینیشن کو آپ فیور کریں گے یا کریشنسٹ جو ایک نیریٹو ہے اس کو فیور کریں گے؟ آپ کے نزدیک ایز اے سائنٹسٹ آپ نے بالکل اس میں یہ چیز نہیں دیکھنی کہ ہم یہاں پر کس پوزیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہم پوزیشن لے رہے ہیں تو آپ بھی جو بھی لینا چاہیں آپ اس کے اندر آزاد ہیں, جو بھی پوزیشن لینا. ایک ہے یونیورس کی رننگ اور ایک ہے یونیورس, یہ دو الگ سوال ہیں. پہلی بات اس پہ فرق کریں, ٹھیک ہے. یونیورس کی رننگ میں تو اچھا میں نیچرلسٹ پوزیشن اس سینس میں لوں گا. اچھا وہ جو پوزیشن ہے نا, میں اس کو مطلب فرض کریں مسلمانوں کے سامنے نہیں کہنا تو میں اس کو اور انداز سے بیان کروں گا, لیکن اس وقت اگر مسلمانوں کے سامنے نہیں, بات یہ ہے کہ میں مطلب اس وقت میں ٹیکنیکل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اگر مسلمانوں کے سامنے کہنا تو میرے پاس ایک آسان چیز موجود ہے, قرآن کی ایک آیت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, ٹھیک ہے, کہ جس کا ویسے تو سنت اللہ کے وہاں اس مفہوم میں تو وہ کچھ اور مراد ہے, لیکن ایک مراد لیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر رفیع الدین وغیرہ نے کچھ لیا کہ سنت اللہ سے مراد اللہ کی جو سنت ہے نا یہ قوانین فطرتی ہے, مطلب اور قوانین فطرت میں سائنٹیفک لاز کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک رائے ہو سکتی ہے. کچھ لوگ اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں تو جس قرآن کی جس آیت میں وہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں تو پرانی قوموں کا ذکر ہو رہا تھا اور قوموں کو سزا دینے کا ذکر ہو رہا تھا, تو ٹھیک ہے ڈائریکٹلی وہ بات ہو رہی تھی, لیکن لوگ چاہیں تو اس کا مطلب نکال لے سکتے ہیں اور ہم فرض کریں ہم یہ مطلب نکال لیں. اصل بات تو میرے پاس جو ہے نا, یہ میں نے کہا نا اس کے میرے پاس ٹیکنیکل اور بھی ریزنز ہیں, لیکن اس کو وہ ٹیکنیکل نہیں ہے. تو میں آسان کام یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت اللہ کا یہ مطلب لے لیں کہ قرآن کی آیت کی اس سینس میں تو نیچرلسٹ ہے کہ اس کی کوئی خلاف ورزی ہم دیکھیں گے نہیں, لیکن ایک ہم اس کی دیکھیں گے نہیں اور ایک ہے ہوگی نہیں, ٹھیک ہے, یہ مختلف ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں گے نہیں لیکن ہو سکتی ہے, یہ گنجائش ہے, یہ دیکھنے میں اور میں گنجائش ہے. لہٰذا اس سینس میں تو میں نیچرلسٹ ہوں, ٹھیک ہے, کہ ہم خدا سائنٹیفک لاز کے, یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن کے حوالے سے کہہ دیا. میں ویسے کسی اور سے بات کرنا ہے تو میں قرآن کے حوالے سے نہیں کہوں, میں سنت اللہ نہیں کہوں گا, میں سائنٹیفک لاز کہوں گا. سائنٹیفک لاز کی کسی وائلیشن کے دیکھے جانے کا, ٹھیک ہے, امکان میں بنیادی طور پر انکار کر رہا ہوں. معجزے میں کیا ہے, کبھی کبھار وہ ہیں جو کہ دیکھا جانا, وہ ہے ذرا سا ٹاپک, ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر وہ ایک ہے, وہ الگ اس ٹاپک پر بھی ہم رہیں گے. اگر اس کو چھوڑ کے تو باقی تو کیا ہم دیکھیں گے اس میں تو میں نیچرلسٹ ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہے, یہ صرف ہے یونیورس جیسے چل رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ یونیورس ہے کیا. اچھا ایک بات بتا دوں, یہ بھی بتا دوں, آپ نے کیونکہ مجھ سے ہی پوچھا تھا میں اس کو مکمل کر دوں. یہ تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ یونیورس کیا ہے ہمارا, کوئی ٹائم آپ بتا دیں, ٹھیک ہے, 15.7 کہہ دیں, 16 کہہ دیں, کچھ کہہ دیں, یہ ہماری علم کی حد ہے. اس کے پیچھے جو ہے نا سائنس, ایک بار آپ نے کہہ دیا, ہم نے یہاں اس سے زیادہ پرانا سائنس سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ نے فرق 16 ارب سال کہہ دیا, اب آپ کہتے ہیں جی میں 17 ارب سال کے بارے میں کوئی سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں, تو آپ کی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی اس کے ساتھ کنٹرڈکشن آ رہی ہے نا. اگر ہم ڈیلیمیٹائز کریں ہی نا اس مسئلے کو, نہیں لمیٹائز تو کرنا ہوگی, ٹھیک ہے. سائنٹیفک نالج میں کوئی نہ کوئی ایک فگر ہوگی کہ جو کہ آپ کے نالج کی حد ہے, یہ کہہ نہیں سکتے نا. اگر آپ نے یہ تو سائنس ہے, سائنس کی لمٹ تو ایک فائنائٹ کوانٹٹی ہی ہوگی. اچھا چلیں یہ تو سائنس ہوگی, تو بٹ دی یونیورس از انفینٹ. نہیں اچھا ایک بات ہے, نہیں میں یونیورس دیکھیں میں بتا رہا ہوں, وہی میں تو فرق کریں. ایک ہے ہم کیا دیکھیں گے اور ایک کیا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ عام آدمی کو دلچسپی ہوتی ہے اس سے کیا ہے, لیکن یہ سائنس کے پاس اس سوال کا جواب دینا ممکن نہیں ہے. اچھا بات یہ ہے نا, اچھا جیسی چیز ہوگی نا جیسی بکے گی, ہم بھی سائنسدان بھی بول دیں گے. عام آدمی کو پسند ہے کیا ہے بتاؤ, ٹھیک ہے, پاپولرائزیشن لینے کے لیے ہم کہہ دیں گے کیا ہے بتا دو, لیکن اصل میں جو ہے نا سائنس نہیں جان سکتی کہ کیا ہے. سائنس صرف یہ جان سکتی ہے کہ کیا دیکھا جا سکتا ہے. اچھا مزید اس کو آسان کر کے نا اس کو ہم ایسے ڈسکس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ کچھ سائنٹسٹ ایسے بھی گزرے ہیں ماضی میں جنہوں نے سویپنگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں کافی. فار ایگزامپل اسٹیون ہاکنگ ہے, اس نے تو انٹائرلی کہا کہ آئی سی اے گاڈ لیس یونیورس, آئی سی نو گاڈ آؤٹ دیئر. آپ اس سلسلے میں جو میرا آپ سے بالکل کلیئر کویشچن ہے, کیا آپ اس سلسلے میں ایسی کوئی پوزیشن لے سکتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں اس قسم کے کسی بیان میں کہ جس میں آپ یونیورس کی کوئی کسی اینگل سے ایز اے سائنٹسٹ کریشنسٹ انٹرپریٹیشن کر سکیں, یا پھر آپ انٹائرلی ایک نیچرلسٹک انٹرپریٹیشن کو فیئر کریں؟ پھر مجھے دہرانے کی اجازت دے دیں. میں نے کہا نا کہ جہاں تک ہمیں دکھائی دیتا ہے وہاں میں نیچرلسٹک انٹرپریٹیشن کہوں گا, اور ہاکنگ سے سینس میں ایگری کروں گا, ٹھیک ہے, کہ جہاں تک ہمارے دکھائی دیتا ہے اٹ از ناٹ گاڈ لیس, اٹ از ایز اف اٹ ور گاڈ لیس. سمجھیں, یہ ایسے ہی اگر میں اسے گاڈ لیس مان کر پریڈکشن کروں اور گاڈ کو مان کر پریڈکشن کروں, میری پریڈکشن سیم ہوگی, ٹھیک ہے. It appeared to him that it was godless. Yes.
اوکے دس از واٹ یو سیئنگ. آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی ہے کیا. بس یہ بڑی فلاسفی کے میشو میں بڑی, ابھی اس کو ظاہر ٹیکنیکل ڈسکشن نہیں کر سکتے. میں بتا رہا ہوں سائنس کے لیے جاننا ممکن نہیں ہے کہ کیا ہے. سائنس کے لیے جاننا صرف یہ ممکن ہے کہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ گاڈ لیس ان اے سینس ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے صرف جو ہم دیکھ نہیں سکتے, جو ایکچوئل ہے وہ گاڈ لیس ہے کہ نہیں ہے, سائنس کو بات نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کا پیراڈائم نہیں ہے, یہ سائنس کا پیراڈائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایمانوئل کانٹ نے بڑا وہ فرق کیا ہوا. ایمانوئل کانٹ کی ٹرمینالوجی میں بات کروں نا تو جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ فینومینا ہے, اور جو ہے وہ نومینا ہے, ٹھیک ہے. اور نومینا ہم نہیں جان سکتے. یہ میں یہ تو میں ایک ہسٹوریکلی میں ریفرنس دے دوں. میرے پاس ایمانوئل کانٹ پر میں ڈپینڈ نہیں کرنا چاہوں گا. بات 200 سال کی ہو گئی ہے. بہرحال میں جیسے میں نے کہا تھا نا, میں نہیں کہتا کہ ایمانوئل کانٹ سے میں آ گیا ہوں, لیکن میں ایمانوئل کانٹ کے مطلب کلیم کر لیں, ایمانوئل کانٹ کے بعد 200 سال پیدا ہو گیا ہوں تو اس میں چلو مجھے اس میں میری خوبی نہیں ہے, لیکن پچھلے سال کی خوبی ہے. ہم میں زیادہ بہتر بات کر سکتا ہوں, لیکن چلو میں نے ایک ریفرنس دے دیا, ٹھیک ہے. اچھا اینی وے یہ جو ہے نا بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا نا. چلیں سائنس پر ہم اگر بات کی, میں نہیں یہاں پہ ایک پوائنٹ رہ گیا نا. آپ اس کا امکان سمجھتے ہیں کہ امکان موجود ہے کہ یونیورس مائٹ بی دا ورک آف گاڈ, اور ایز اٹ سیمڈ لائک اے ورک آف گاڈ, اٹ سیمڈ لائک ناٹ ایگزیکٹلی بٹ ان سینس جس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں اس سینس میں بات کر لیتے ہیں. یونیورس ایز اے ہول رائٹ فرام دا بگننگ, جس بگننگ کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لمیٹائز کر رہے ہیں, رائٹ فرام دیٹ پوائنٹ اپ انٹل دس پوائنٹ اینڈ ان دا فیوچر ایز ویل, اٹ کین بی گریڈیڈ اور in a very simple word can be said کہ اس چیز کا چانس امکان موجود ہے کہ ہم اس کو ورک آف گاڈ, مطلب دا کریشن آف گاڈ اور دی ایکٹ آف گاڈ اور دی ول آف گاڈ, کسی بھی ورڈ کو آپ پریفر کر لیں, کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. اچھا دیکھیں اس میں ایک سوال میں اور اضافہ کر دوں, آپ اس کو بھی اگر لے لیتا. بدھا سے کسی نے پوچھا تھا خدا کے بارے میں, اس نے کہا تھا میرا موضوع ہی نہیں ہے. تو کیا سائنس کا یہ موضوع ہے کیا, مطلب یہی اس کو بھی آپ ایڈریس کر دیں نا, خدا گاڈ. اچھا چلو میں اب ہو گیا بات انہوں نے کی ہے نا, جیسے میں نے ہاکنگ کا ذکر کیا, بات وہ خدا پہ کر گئے نا. اچھا وہ تو میں اس کا تو جواب میں دے چکا ہوں جس حد تک میرے ممکن, باقیوں نے بھی کیا. اچھا چلو یہ تو بات میں نے ابھی سائنس کا ویو بتا دیا. جہاں تک اسلام کا ویو ہے نا, اسلام میں دو طرح کے رہے, ایک امام غزالی اور ایک ابن سینا, ٹھیک ہے. ابن سینا ہے اسلام کے اندر ہی کہیں گے نا, چلو وہ امام غزالی نے تو خیر ان کو, امام غزالی نے تو خیر وہ تحفۃ الفلاسفہ لکھ کر ان کو فارغ کر دیا. ہاں جی جو بھی ہے, ٹھیک ہے. سب سے وہ ابن سینا نہ کہ اور لوگ کہتے ہیں ایک دو طرح سے ہے. یا تو اسلام میں نا دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے وہ اسلام میں جو ہوتا ہے نا وہ خدا کے ساتھ سائنس کا جو تعلق ہے وہ کلام آرگومنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ جو کلام دا کاسمولوجیکل آرگومنٹ, کلام کے نام سے جا رہا ہے تو مسلمانوں کا نا, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ یونیورس کا کوئی نہ کوئی اسٹارٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہاں ظاہر ہے وہاں کوئی 14.7 ارب سال نہیں لکھا نا, اللہ بگ بیگ کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. تو اسلام میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹارٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ اسٹارٹ ایکچولی کیا ہے یہ اسلام کا موضوع نہیں ہے, بس کوئی نہ کوئی اسٹارٹ ہے. ایک تو یہ اسلامی پورا نا ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا یا آپ ابن سینا کہیں یا جو بھی کچھ کہیں وہ کنٹینجنسی آرگومنٹ پر کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اسٹارٹ بھی اسلام کے لیے لازمی نہیں ہے, بس جو بھی ہے یونیورس فائنائٹ ہے یا انفائنائٹ ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہو بھی سکتی تھی نہیں بھی ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے. ہونے کو نہ ہونے پر ترجیح جس نے دی نا, ترجیح دینا اللہ کا کام ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس مفہوم میں بات کریں تو آپ کو کسی قسم کی تفصیل ہر قسم کی تفصیل جو اسلام کا موضوع نہیں رہ جاتا, ٹھیک ہے. اگر آپ کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ پر اس والے سے کریں گے تو آپ یہ اسلام کا موضوع رہے گا کوئی نہ کوئی اسٹارٹ ہے. اگر وہ کہتا ہے کوئی بھی اسٹارٹ نہیں ہے تو وہ جو مسلمانوں کا جو امام غزالی کا اسکول آف تھاٹ ہے, جو کہ میرا خیال ہے مسلمانوں کی مین سی میجورٹی تو ویسے اسی پر امام غزالی کے سوچ پر ہی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ اسلام کا موضوع ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹارٹ ہے, ٹھیک ہے. ابن سینا پر جائیں تو اس کو بھی اسلام کا موضوع نہیں جانتے, ٹھیک ہے. بس ہونا ہی ہے نا, ہونا ہے, نہیں بھی ہو سکتی تھی نا, ہے بس اسلام کا موضوع صرف اتنا ہے. تو میرا یا اور کلام پر سمجھ کر لائیں گے تو کہ کوئی نہ کوئی اسٹارٹ ہے. اس سے زیادہ کی جو تفصیل ہے نا وہ اسلام کا موضوع نہیں ہے, وہ سائنس کا ہی موضوع. چلیں بہت کلیئر پوائنٹ آپ کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہاں پہ میرے ذہن میں ایک اسی طرح سے بھی ایک کویشچن پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ ہم اسی فلاسفیز کی بات کریں گے جو اس وقت اس دنیا میں پریڈومیننٹ ہیں, اور اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں ایک ایتھیسٹک فلاسفی بھی ہے جو کہ پریڈومیننٹ ہے, لوگ اس کو فالو کرنے والے بھی ہیں. تھیسٹک فلاسفی بھی ہے, ظاہر ہے اس کے ماننے والے زیادہ تعداد میں ہیں, لیکن ان کی طرف سے ایک نیریٹو ایتھیسٹک فلاسفی میں یا ایتھیسٹک نیریٹو میں کہہ لیں, وہ یہی آتا ہے کہ جہاں پر بھی بات آئے گی ریلیجن اور سائنس کی تو سائنس اینڈ ریلیجن آر کانٹراڈکٹری اکارڈنگ ٹو دیم. اور اس کی مثالیں بھی میں اب مثال دے کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں. فار ایگزامپل
کچھ ایسی تھیوریز ہیں, ہم فزکس سے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں, بایولوجی کی بات کر لیتے ہیں, جیسے تھیوری آف ایوولوشن ہے, بظاہر وہ یہی اسی طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ وہ کانٹراڈکٹری ہے ریلیجن کے, اور اس میں ریلیجن سارے ہی آ رہے ہیں, اس میں جوڈائزم, کرسچینٹی, اسلام تینوں آ رہے ہیں, کیونکہ تینوں کے اندر سیم سٹوری ہے, کریشن سٹوری. تو آپ اس کو کیسے کلیئر کریں گے کہ اس مسئلے میں آپ کا کیا نیریٹو ریلیجن کی طرف سے ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا, ایک بات تو ویسے آپ نے خود کر دی کہ وہ تھیری ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلے یہی سٹانس لیا تھا کہ ایک چیز ہے جسے آپ کہہ دیں کہ جی اب ایسا ہی ہے, یہ سائنٹیفک فیکٹ بن چکی ہے, یہ پیور سائنس ہے, اب اس پہ کوئی کویسچن باقی نہیں رہ گیا, اب اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہو سکتی, یہی الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, یہی ریالٹی ہے, ٹوٹل ریالٹی یہی ہے, ایسا کوئی کلیم ابھی تک سامنے نہیں آیا, ٹھیک ہے. تھیوری آف اوریجن جو ایوولوشن جو کہ ڈارون صاحب نے پیش کی تھی, اس کے بعد نیو ڈارونزم آ گیا, بہت کچھ اس میں ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں, ٹھیک. اس کے علاوہ مطلب اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ایڈوانسمنٹ یہاں تک ہو چکی ہے تو سائنس بھی یہ کلیم نہیں کر رہی کہ اس سے آگے یہ نہیں جائے گی, ٹھیک ہے. فوسل ریکارڈ بھی ابھی آپ کا نیا سامنے آ رہا ہے, اور اس میں بھی آپ کو وہ مسنگ لنکس نہیں مل رہے, بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اس میں ہارون یحییٰ صاحب نے جو کام کیا ایٹلس آف کریشن 4 والیومز میں پبلش کیا ہے, تو وہ بھی یہ سارا یہ ریویل کر رہا ہے کہ یہ مسنگ لنکس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب دھکے سے آپ چیزیں جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں, ایسا ہو نہیں رہا. ایک بات تو یہ مطلب اس کے اوپر کویسچنز ہیں, کم از کم یہ تو آپ مانیں گے نا, کویسچنز ہیں اس کے اوپر. جی بہت سے مغربی سائنٹسٹ بھی اس کے اوپر کویسچن بس جب تک کویسچنز ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے جب تک, تو اس لیے ہم اس کو کنٹراڈکشن کی مثال میں پیش نہیں کر سکتے. ایک بات ٹھیک ہو گیا. دوسری بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے ہاں اب چونکہ ذہن زرخیز ہے نا تو وہ ہر چیز کو قرآن کے مطابق بنا لیتے ہیں, مطلب اتنا ذہن زرخیز ہے. تو ایسے جو ہے وہ آپ کہہ لیں اسکالرز موجود ہیں کہ جنہوں نے ایوولوشن کو اور بھی مطلب ایڈمٹ کیا, تسلیم کیا, اور مطلب اللہ کو بھی تسلیم کیا, کریٹر کو بھی مانا, اسلام یہ ممکن ہے دونوں کا ماننا ایک ساتھ ماننا اس طرح. دیکھیں اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کی ہیں. ایک تو انٹرپریٹیشن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے, دیکھیں ایک جملہ بولتے ہیں نا, صرف اسی کو کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں. مذہبی ذہن اتنا زرخیز ہے کہ ایک جملے سے وہ آپ کو بالکل سائڈ لائن پہ لگا دیتا ہے آپ کے 200 سال کے سائنٹیفک ورک کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن جس آدم کی بات کر رہا ہے وہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جس میں اللہ نے روح پھونکی ہے, ٹھیک ہے. آپ جس انسان کی بات کر رہے ہو ہومو سیپینس کی, ٹھیک ہے, آپ تو روح کے قائل ہی نہیں ہو, ٹھیک. آپ ارتکاب مانو, ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب مانو, ہم بھی مان لیتے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے جتنے جو ارتکاب بگ بینگ سے لے کے ابھی تک, ٹھیک ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کا یہ جو انسان ہے جس کے اندر روح ہے, یہ آدم کی اولاد ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کنٹراڈکشن ایک جملے سے ہی ختم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جس انسان کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے, وہ بے روح انسان تھا, وہ آیا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس وقت وہ یہی کہتے ہیں نا, جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب وغیرہ دوسرے لوگوں نے ان اللہ اصطفیٰ آدم, اس کی یہی تشریح کی نا کہ وہ جو ہومو سیپینس تک پہنچ گئے تھے ان میں سے ایک کو اللہ نے منتخب کیا, اس میں اللہ نے روح ڈالی, ٹھیک ہے, اس کو آدم بنایا, اور اس سے آگے نسل انسانی چل پڑی, ٹھیک ہے. تو مختلف طرح سے انہوں نے اس کنٹراڈکشن کو ختم کیا, سید سے لے کے ڈاکٹر اسرار صاحب تک. مطلب ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی ذہن اتنا زرخیز ہے کہ وہ میرا سٹانس تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ پیور سائنس ہے ہی نہیں, تو ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھا, یہ جو ہے نا, میں یہ آپ کی بات جو ہے میں یہ ذرا میں تجویز یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے شروع میں لفظ کہا کہ یہ تھیوری ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد آپ کیا کہنا چاہتے تھے, لیکن میرا خیال ہے ہمیں ذرا اصطلاح کہنا چاہیے. اگر یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے یہ تو ہے, وہ بھی مانتے ہیں, اور اگر کوئی کہتا ہے یہ فیکٹ ہے تو اس سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ فیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہے, فیکٹ کے لفظ کی لٹرل میننگ ہے تو اگر یہ فیکٹ نہیں ہے, لیکن جو کہنا چاہتے ہیں فیکٹ کے قریب ہے, اس میں یہ فرق کریں. ایک ہے ایوولوشن اور ایک ہے ڈارونزم, ان میں فرق کریں, ٹھیک ہے. ایک ہے ایوولوشن, ٹھیک ہے, کہ اور ایک ہے وہ دیکھیں, ایک ہے کام کیا ہوا اور ایک ہے کیسے ہوا, ان میں فرق کریں نا. کیا ہوا, کس ترتیب سے جاندار اپیئر ہوئے, ٹھیک ہے, یہ ایوولوشن کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اختلاف نہیں ہے لہٰذا اس سے ہم فیکٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن ویسے وہ فیکٹ لفظ کی ڈیفینیشن تو ایک اور ہوتی ہے, لیکن چلیں اس بحث میں وہ کئی بار لوگوں کے جذبات بھی سمجھنے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ ایویڈنس اتنی زیادہ ہے تو وہ لفظ فیکٹ کہہ دیتے ہیں, ٹیکنیکلی لفظ فیکٹ وہ بھی نہیں بنتا, ٹھیک ہے, کیونکہ آنکھوں سے تو ہم نے دیکھا. لیکن چلیں ورڈز میں کہتے ہیں نا ڈارونزم پہ بات ہو رہی ہے. ایک بات ہے کہ ایک بات ہے سمجھ میں آتی ہے, ایک ہے کہ زرافہ 80 کروڑ سال پہلے تھا اور
گھوڑا زیادہ پرانا ہے، فرق ہے گھوڑے سے زرافے کا، ٹھیک ہے، چلیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے. اس ترتیب سے پہلے گھوڑا اپیئر ہوا، پھر زرافہ اپیئر ہوا، ٹھیک ہے، اپیئر ہوا. آپ کا غالباً یونیم ڈیٹم کی بات ہوگی، ٹھیک ہے. یونیم ڈیٹم نے کہہ دیا کہ جی یہ جاندار اتنا پرانا ہے، غالباً گھوڑا 80 کروڑ سال پرانا ہے، زرافہ 70 ہے، میں اندازہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ جو ترتیب ہے نا یہ ایوولوشن ہے، اور اس کے حق میں ایویڈنس بہت ہے. آپ اسے فیکٹ کہنا چاہیں کہ یہ الفاظ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. فلاسفی آف سائنس جس کو جانتا ہے وہ وہاں فیکٹ کا لفظ نہیں کہے گا، لیکن وہ جذبات سمجھ کر کہہ دے گا چلیں آپ کہتے ہیں فیکٹ ہے تو فیکٹ ہی صحیح، ٹھیک ہے، اس پر میں اختلاف بھی نہیں کریں. لیکن ایک ہے یہ کام کیسے ہوا. گھوڑا تھا، زرافہ تھا، لیکن کیا گھوڑا زرافے میں کنورٹ ہوا یا گھوڑا الگ اپیئر ہوا یا کیا ہوا؟ اور اگر فرق نے پروسیس ہوا تو اللہ نے کہیں درمیان مداخلت کی نہ کی، یہ دوسرے سوالات ہیں کہ یہ کہ کام کیا ہوا اور یہ کہ کیسے ہوا. یہ تو ٹیکنیکل ہو جائے گا نا. آپ یہاں پہ چینج آف کائنڈ کا ذکر کر رہی ہیں نا، میں جو کیسے ہوا ڈارونزم ہے، ٹھیک ہے. چینج آف کائنڈ از ڈارونزم. لہٰذا کیسے ہوا میں تو کنٹروورسی ہے. پہلی بات تو یہ مانے کہ کیا ہوا میں کنٹروورسیز نہیں ہے کم کم، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو کنٹروورسیز کے لیے اگر ہم کہتے ہیں نا تھیوری ہے، تو آپ نے تھیوری تو پھر تھیوری بڑا اچھا لفظ ہے سائنس میں، ٹھیک ہے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی، تھیوری آف، یہ بڑا رسپیکٹیبل ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے تھیوری مان لیا پھر تو آپ نے بہت کچھ مان لیا، ٹھیک ہے. اختلاف اگر جو کرتے ہیں ویسے وہ تو تھیوری بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے. وہ تو کہتے ہیں سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہی ڈارون تشریح، یعنی ایک میں کیا ہوا پہ تو میں تو بہت ایویڈنس ہے، وہاں اختلاف نہ کریں. کیسے ہوا، ٹھیک ہے. کیسے ہوا کو تھیوری اگر آپ نے مان لیا پھر تو آپ نے بہت کچھ مان لیا. لیکن اگر آپ فرق کیسے ہوا پر اختلاف کرتے ہیں تو پھر اسے تھیوری بھی نہ کہیں، اور تھیوری سے بھی کوئی کم لیول کی چیز ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے جہاں تک اسلام کا اسپیشلی ہے نا کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، تو اس معاملے میں جو ویو ہے نا وہ سمرائز سب سے زیادہ وہ میرے شعیب احمد بن ملک نے نا کتاب ایوولوشن، ٹھیک ہے، اس میں کر دی ہیں. اچھا اس میں ایک چیز بڑی ہے، وہ اسلام کی جو آیت ہے نا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون، ٹھیک ہے. کہ عیسیٰ کے آدم علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے. اچھا اس کتاب میں بھی شعیب احمد ملک کی کتاب میں بھی اس سے مطلب ہی نکالا. یہاں سے لوگ مطلب نکالتے ہیں کہ ای کے جو ہے نا اس انسان پر ڈارونزم اپلائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی جو آیت ہے نا یہ آپ کو کہہ رہی ہے دیکھیں کیا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، پارشلی نیچرل ہیں، پارشلی سپر نیچرل ہیں، یہی عقیدہ ہے نا. پارشلی نیچرل تو ہے نا، ماں تو ہے نا، پارشلی سپر نیچرل نا. تو آدم علیہ السلام کو بھی اس کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ پارشلی نیچرل ہے، یعنی ان کا جسم ایسے ہی ہوا جیسے کہ مطلب کسی نیچرل پروسیس سے ہوا. وہ ڈارونزم ہے یا کیا ہے، ایک رائے یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کے اندر اللہ نے دماغ میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی جو کہ سپر نیچرل ہے، تو وہ بھی پارشلی نیچرل پارشلی سپر نیچرل، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں آپ جیسے ڈاکٹر شعیب کا جیسے آپ نے ذکر کیا وہ تو ایڈمک ایکسیپشنلزم میں مانتے ہیں نا. ایڈمک ایکسیپشن بھی ہے، ہیومن ایکسیپشن بھی ہے، وہ چار الگ الگ ویوز. جہاں پر کمپلیٹلی ڈارونین ایوولوشن کا تعلق ہے، جہاں پہ بہت سے سائنٹسٹ عالمی مغرب میں جس کا میں ذکر کر دیتا ہوں، ڈاکٹر اسٹیفن مائر ہیں، بہت فیمس سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ریٹرن آف گاڈ، انٹیلیجنس ڈیزائن کیا نا، انٹیلیجنٹ ڈیزائن، ریٹرن آف گاڈ ہائپوتھیسس، ان کی بڑی بڑی اعلیٰ بک ہے ریٹرن آف گارڈ ہائپوتھیسس. ریسنٹلی ان کا پی ایس مارگن کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے رچرڈ ڈاکنس کے بعد انہوں نے پی ایس مارگن کے ساتھ اسٹیفن مائر کا پوڈ کاسٹ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے وہ پروپوننٹ ہیں اینٹی ڈارونین تھیوری کے. کس کے؟ مائر، اسٹیفن مائر. اینڈ آف کورس ان کی چونکہ ملٹی ڈسپلن آپ کو پتہ ہے ڈسکوری انسٹیٹیوٹ بھی وہ چلا رہے ہیں سیاٹل یو ایس اے کے اندر. ان کا اور انکلوڈنگ ہم، اس کے علاوہ گنٹر بیچلی ہیں، آسٹرین سائنٹسٹ ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے، ان کا اور بہت سے سائنٹسٹ کا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈارونین ایوولوشن کے اوپر بھی اس کو ڈینائی کرنا کافی مشکل کام ہے کہ اس ایویڈنس کو، دا ایویڈنس دیٹ وی ہیو ریگارڈنگ ڈارونین ایوولوشن، تو ایک ڈسکورس موجود ہے. بات میں آپ کو کہوں گا آپ نے دو لفظ اکٹھے کر دیے، میں تمہیں کو علیحدہ علیحدہ. اچھا چلیں علیحدہ کہ ڈارون علیحدہ کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ نے کہہ دیا ایویڈنس صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ڈارونین ایوولوشن کی، اور ہم بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں بایولوجیکل ایوولوشن کی. نہیں، بات یہ ہے کہ جب ڈارونین ایوولوشن کہتے ہیں تو آپ اس کو ایک ہی وہ سانس میں جب دونوں کہہ دیتے ہیں نا تو بڑی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے نا. عام ایوولوشن علیحدہ کہ ڈارونزم علیحدہ کہ ایوولوشن تو ایک فیکٹ ہے. دیکھیں میوٹیشن کا کون انکار کر سکتا ہے؟ میوٹیشن از اے فیکٹ. اچھا دیکھیں اگر فیکٹ جو کہنا چاہیے دو چیزوں کو فیکٹ کہہ سکتے ہیں. میوٹیشن از اے فیکٹ. نہیں دیکھ بات ہے، ناؤ یو آر ناٹ لائک یور فادر.
So certainly his genes did undergo some mutation. ہاں مطلب دیکھیں اگر آپ فیکٹ کہنا چاہتے ہیں نا، اصل میں بات یہ فلاسفی سائنس میں میں فیکٹ کہوں گا، ایک بڑی بحث شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جب لوگ فیکٹ کہتے ہیں میں ان کے جذبات سمجھتا ہوں. چلیں جب بہت ایویڈنس ہوتی ہے نا تو اس کو فیکٹ کہہ دیتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں. میں آگے چلیں، ٹھیک ہے، پلیٹونک فیکٹ مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں چلیں مجھے میں ان کے بہت ایویڈنس کو فیکٹ کہہ دیے. چلیں فلاسفی سائنس کے ڈیفینیشن کی الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس سینس میں ایویڈنس ترتیب کے حق میں اتنی ایویڈنس ہے کہ آپ فیکٹ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مائکرو ایوولوشن کے حق میں اتنی ایویڈنس ہے، فیکٹ کرنا چاہیں تو کہہ لیں. یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میوٹیشن ہوتی ہے. میکرو ایوولوشن ایک اسپیشیز سے دوسری اسپیشیز میں جانا، یہ کام کیسے ہوا، اس کے حق میں ایویڈنس میں اتنی اسٹرانگ تو نہیں ہے کہ آپ فیکٹ کہہ سکتے. ایگزیکٹلی وہی بات میں کہہ رہا ہوں. اب فیکٹ نہیں ہے، شارٹ آف فیکٹ تھیوری کہنا، اگر آپ نے تھیوری مان لیا تو بھی نہیں ہے. جو مخالفت کرنے والے ہیں یا کم بہت سارے لازمی نہیں اسلام کے نام پر کہیں، وہ جو ہے نا، اور لازمی نہیں کہ انٹیلیجنس ڈیزائن کہیں ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی کہیں گے کہ یہ تھیوری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب پاپر کا ہی ایک سٹیج پر یہ کہنا تھا کہ یہ ٹیسٹیبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ نے کہہ دیا ٹیسٹیبل ہی نہیں ہے تو یہ تھیوری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے اس کا تھیوری ہونا بھی کنٹروورشل. اور ایکسٹریم سے مجھے یاد آیا، میں نے ایک کویشچن کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ ایک بہت ایکسٹریمسٹ نیریٹو ہمارے ہاں مذہبی پایا جاتا ہے کہ جہاں پر ذکر آئے گا نا کسی بھی سائنٹیفک کوئی بھی پوائنٹ کوئی ریز کر دے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے کئی بار کہ بجائے کہ اس بارے میں تھوڑا بہت علم حاصل کر کے سمجھ لیں اچھی طرح سے، بھائی اس چیز کا، اس تھیوری کا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، اس کے اندر کس کس چیز کا ذکر یا بحث ہو رہی ہے، فوراً سے پہلے ہمارے یہاں ایک یہ پتہ نہیں عادت ہے کہ پائی جاتی ہے کہ فوراً سے پہلے نہیں یہ تو حرام ہے، یہ تو غلط ہے، اس پہ تو آپ گستاخی تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ کم علمی یا اس قسم کی کوئی چیز ہے ہمارے ہاں کہ جس کو دور کرنا بھی چاہیے یہاں پہ مذہبی طبقے کے اندر؟ یہ بہت ضروری ہے. آپ نے اپنے کوشچنئر میں ایک سوال بھی ڈالا ہوا تھا کہ ہمارے علماء کو سائنس پڑھنی چاہیے. جی بالکل چاہیے. اب دیکھیں نہ پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم دین، مطلب ان کے علم پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، جن کا نقطہ نظر آج تک ڈیفینڈ ہو رہا ہے کہ زمین نہیں گھومتی. احمد رضا خان بریلوی ان کا وہ جو رسالہ ہے اور اس پہ تھیسز ہو رہے ہیں اور باقاعدہ آج بھی ڈیفینڈ ہو رہے ہیں. اچھا ویسے مجھے کریکٹ کیجیے گا، شیخ بن باز کا بھی غالباً یہی فتویٰ تھا، اور وہ تو بلکہ تھوڑا سا اور بھی کچھ کہتے تھے. اصل وجہ یہی ہے کہ وہ سارا مسئلہ بھی انٹرپریٹیشن کا ہے نا. قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی ایسی انٹرپریٹیشن انہوں نے کر دی، اور انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو قرآن سمجھ لیا. تو ورنہ تو وہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ اور ٹرانسلیشن کو جو ہے وہ قرآن سمجھ کے اور پھر کہیں کہ جی آپ ہم قرآن کو مانیں گے، سائنس کو نہیں مانیں گے. یہ غلط ہے نا. تو اسی طرح سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ سائنس نہ پڑھنے کا نتیجہ ہی ہے. مڈل ایجز میں ہمارے علماء جیسے غزالی کا تذکرہ آیا، ابن سینا کا، ابن الہیثم وغیرہ، یہ سارے اب دیکھیں مسلم اسپین بھی تو تھا، اٹلی اور فرانس سے، پیرس سے یہ لوگ جاتے تھے وہاں کرتبہ کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے تھے. تو بیت الحکمہ جو بنا تھا بنو عباس کے دور میں، ہاؤس آف وزڈم، تو اس میں اس وقت کا جتنا بھی نون لٹریچر تھا وہ مطلب اٹالین میں تھا، گریک میں تھا، اس سب کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو یہ کام اب انگریزی میں دنیا کا سارا لٹریچر آپ کو مل جائے گا، لیکن عربی میں نہیں ملے گا. یہ ایک المیہ ہمارا. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. دنیا کی جو نون سائنسز تھیں ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے. اور علماء دیکھیں جب ان کو پڑھنے کے بعد گفتگو کریں گے نا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی بات کا کوئی اثر بھی ہوگا. ہاں لیکن اگر سائنس نہیں پڑھے ہوں گے، اس کی ٹرمینالوجی نہیں جانتے ہوں گے تو پھر اس کا اثر بھی نہیں ہوگا. صحیح، بالکل ٹھیک. یہاں پہ یعنی آپ اس چیز کو ریکمینڈ کریں گی کیا کہ مدارس کے اندر بھی کوئی ایسا اہتمام اگر ہو جائے، تھوڑی بہت، میں نہیں کہتا کہ بڑی ایڈوانس لیول کی کوئی سائنس پڑھنی شروع کر دیں، بیسک لیول کی تھوڑی بہت وہاں پہ اگر ہو جائے تو بہت سی کوئی مسکنسیپشنس کلیئر وہیں پہ ہو جائے، آگے بات بڑھے ہی نہ ایسے. تو اس سلسلے میں نظام بنتا تو نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ آپ جیسے اگر لوگ اس کے اوپر اوپنلی اپنے پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا سے اگر اس بارے میں ریکمینڈ کریں لوگوں کو تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ابھی بھی جن لوگوں نے کوئی انفلوئنس پیدا کیا ہے پڑھے لکھے طبقے میں، تو آپ دیکھیں وہ سائنس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار ہو گئے، مولانا مودودی ہو گئے، یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ماڈرن سائنسز پڑھی ہوئی. بالکل 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 صحیح. تو اس وقت اگر آپ پڑھے لکھے طبقے میں، یعنی اپنے جزیروں سے نکل کے اگر آپ علماء جو ہیں وہ پڑھے لکھے طبقے میں اگر انفلوئنس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ماڈرن سائنسز پڑھنی پڑیں گی. تو اب دیکھیں غزالی جیسے عالمی دین، جب ان کے پاس ایک ایتھیسٹ آتا ہے کہتا ہے کہ جو خدا کے وجود کی دلیل دیں، وہ کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کس سبجیکٹ سے دوں، اسٹرانومی سے چاہیے، فلاسفی سے چاہیے، کلام سے چاہیے، قرآن سے چاہیے، کہاں سے چاہیے. تو مطلب آج ہمارا عالم دین یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ظاہری بات ہے نہیں. تو ہمارے ایک وقت تھا ہمارے درس نظامی میں
مطلب الجبرا پڑھایا جاتا تھا ہمارے ہاں. یہ کب کی بات؟ ہاں ٹریگنومیٹری پڑھائی جاتی تھی. مطلب آج سے 200 سال پہلے کہ آپ نصاب اٹھا کے دیکھیں. اقلیدس باقاعدہ کتاب آپ دیکھیں, اور ان میں سے بعض کتابیں اتنی مشکل ہوتی تھیں کہ وہ جو استاد پڑھا سکتا تھا نا اس کے گھر پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا. ہاں باقاعدہ کہ وہ ایک علامت ہوتی تھی کہ یہ کتاب یہ صاحب پڑھا سکتے ہیں. اور بہت مشکل کتابیں آج بھی اگر آپ ان کتابوں کو نکال کے دیکھیں, وہ نصاب کی کتابیں آج بھی اگر آپ نکال کے دیکھیں, دیکھیں گریکس نے کام تو کر لیا تھا, ہمارے ہاں وہ ٹرانسلیٹ بھی ہو گیا تھا. ٹریگنومیٹری وغیرہ یہ سارے ظاہری بات ہے ارسطو وغیرہ نے یہ تو کی ہے کہ علوم کی کیٹیگرائزیشن کی ہے اس نے, تو فزکس وغیرہ کیمسٹری ان چیزوں پہ انہوں نے ابتدائی گفتگو کر دی تھی. تو مسلمانوں نے ان چیزوں کو آگے بڑھایا. تو یہ بہرحال ایک کام ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے. درس نظامی کی نصاب میں بھی یہ چیزیں رہی ہیں. بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ جب علی گڑھ علیحدہ ہو گیا, دیوبند علیحدہ ہو گیا, تو پھر وہ چیزیں یونیورسٹی کے نصاب میں چلی گئیں, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ چیزیں نصاب میں نہیں رہ گئی, نکال دی گئی. اچھا تصور یہ آ گیا کہ اب کیونکہ علی گڑھ بن گیا ہے لہٰذا فرنگی محل کو یہ چیز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی یہ سوچا ایسا ہی فرنگی محل تھا نا کہ جہاں سے شروع ہوا. ایگزیکٹلی مجھے بالکل یہاں پہ ایک وہ بھی کویشچن اصل میں پہلے سے کہہ لیں کہ ایک ان آنسرڈ رہ گیا, یا میں بالکل اس پہ دوبارہ تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گا. وہ اس حوالے سے کہ آپ نے کنٹینجنسی کا ذکر کیا تھا, کنٹینجنسی آرگومنٹ کا. یہاں پر ایک بہت فیمس اگر میں کہوں, اگر غزالی کے یہاں بھی کہہ لیں یا آپ دیگر علماء کا بھی آج کل کے غزالی کا جو آرگومنٹ ہے وہ کنٹینجنسی نہیں ہے. جی میں وہی بات کہہ رہا ہوں, وہ تو حدوث ہے نا, جی حدوث, جس کو کلام کہا گیا, کاسمولوجیکل. بالکل, حالانکہ اس کی کیٹیگرائزیشن تو بعد میں ہوئی ہے یہاں پہ آ کے. وائل ہلاک نے بھی اس بارے میں بالکل لکھا, آپ نے ضرور اس کے یا میں پڑھنے سے کہا, میں جانتا ہوں اس نام کو, بہت اہم, بہت ہلاک نے کیا کہا ہے, ابن تیمیہ کی انہوں نے ایک بک کا بھی ٹرانسلیشن کی ہے انگلش کے اندر, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, آپ ضرور اس کو پڑھیں. کویشچن میرا جو وہ رہنا جائے, جو اصل بات ہے کاز اینڈ ایفیکٹ, بہت فیمس ایک نظریہ ہے عوام کے ہاں کہ ایک ایسی کازل پاور, سپر نیچرل کازل پاور, جس کے پاس ایسی ایبلٹیز موجود ہیں جو کہ ایسا ایفیکٹ کریٹ کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں میٹر اور انرجی وجود میں آ سکتی ہے. آپ کس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا, یہ میرا خیال ہے اب استعمال کرنا بڑا میرا خیال نہیں کرنی چاہیے کاز اینڈ افیکٹ خدا کے بارے میں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کاز کی ڈیفینیشن پڑھیں نا, مثال کے طور میں ایک سوشل سائنسز میں نے سب سے زیادہ ڈیٹیل میں جو پڑھی ہے نا, میں نے وہ جو سوشل سائنسز کی یہ کتاب ہے, میں نے وہ کامرس کے اسٹوڈنٹ کو میں پڑھایا نا. ٹھیک ہے, میں وہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو ہیلے کالج کے لیے پڑھایا نا. ٹھیک ہے, تو وہاں وہ اس میں بڑا اس میں ہے کہ جی وہ کیا کیا ہونا چاہیے. ایک وقت تو تھا کہ کاز پہلے ہوتا ہے, افیکٹ بعد میں ہوتا ہے. اچھا پھر چلیں جی کہا نہیں جی کئی بار کاز اینڈ افیکٹ اکٹھے ہوتے ہیں. سورج کا جو اثر ہے وہ اردو میں ترجمہ کروں گا کہ کاز جو ہے نا وہ سبب ہے اور جو ایفیکٹ ہے وہ اثر ہے. ٹھیک ہے, چلیں اس طرح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سورج کا اثر جو ہے نا وہ دھوپ ہے ساتھ ہی ہے, تو یہ پہلے بعد نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر پھر بڑی وہ شرطیں ہیں کہ چلے پہلے لیکن یہ تو یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے نا, اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کوئی شرطیاں پتہ نہیں, میرے خیال 4 لیٹر ہیں. ٹھیک ہے, وہ میرے سلیبس میں نہیں تھے تو میں نے زیادہ وہ ٹائم نہیں لگایا تھی اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور ہیں بھی بڑے مشکل تھا نا. ٹھیک ہے, بڑی لمبی چوڑی شرطیں ہیں کہ جو وہ شرطیں جو ہے نا آپ اس نتھنگ کو سم تھنگ سے ریلیٹ کرنے پر وہ شرطیں اپلائی نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, اچھا سم تھنگ کو سم تھنگ سے ریلیٹ کرنے کے لیے وہ شرطیں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو ٹائم میں پہلے ہونا بعد میں ہونا, جو ٹائم میں پہلے ہے وہ بھی سم تھنگ ہے, جو بعد میں وہ بھی ٹائم میں سم تھنگ ہے. یا سورج اور دھوپ میں سورج بھی اور ٹائم بھی پہلے ہے, لیکن سورج بھی سم تھنگ ہے اور دھوپ بھی سم تھنگ ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا کاز کی جو ٹرمینالوجی ہے نا وہ تو میرا خیال ہے ڈینجرس ہے. بڑے دیتے ہیں آپ کہیں گے بڑا آپ کو بڑے جواب لوگوں کو بڑا اعتراض کرنے کا بڑا موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا میرا خیال ہے کاز اینڈ افیکٹ نہ کہیں, یا وہی یا تو آپ کنٹینجنسی کہہ دیں. ٹھیک ہے, کنٹینجنسی میں تو اسی نیریٹو کنٹینجنسی اور کاز اینڈ افیکٹ میں فرق ہے نا. کاز اینڈ افیکٹ تو باقاعدہ آپ نے ٹرم بنا دیا جو کہ سوشل سائنسز میں یا سائنس میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عام فہم, اس لیے میں نے کہا نا عام فہم یہ نیریٹو موجود ہے عام لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں. ٹیکنیکلٹیز میں آپ ابھی باتیں نہیں کر رہے, آپ عام لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, کیا خدا, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ایک ایفیکٹ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. ایفیکٹ کا کاز ہونا نمبر 1 لازمی ہے یا نہیں لازمی. آپ نے یہ بھی کہا کہ یونیورس کیا, بلکہ کلیئر کر دیں, آپ نے ویسے کہا نہیں, یونیورس کیم فرام نتھنگ اکارڈنگ ٹو یو اور اٹ کیم فرام سم تھنگ. اچھا یہ نا
دیکھیں بات یہ ہے کہ یونیورس کے بارے میں نا کوانٹم میکینکس کے حوالے سے یہ بہت سارے باتیں کرتے ہیں کہ کیم فرام نتھنگ. وہ جو ولیم کراس کی وہ جو پتہ ہے وہ جو چار نیو ایتھیزم کے 4 وہ ہارس مین ہیں, ان میں سے جو کراس ہے نا ہر ایک نے لارنس کراس ہے, ٹھیک ہے, اس نے میرا خیال لیا, یا مجھے اس کا نام بھول رہا ہوگا, یہ شاید کچھ اور ہی ہے کیا, بلکہ کہیں ایک ویو ہے جبکہ اسٹیفن ہاکنگ نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے, ڈپینڈ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پروڈیوس ہوتا تھا نا, آپ فوٹان ہے, ٹھیک ہے, لائٹ ہے پارٹیکل, اس سے پازیٹیو یعنی نیگیٹو چارج الیکٹران اور پازیٹیو وہ ہو گئے پازیٹران پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ فرض کریں آپ یہ کرتے ہیں کہ جی تھنگ از چارج, فرض اچھا اس طرح کی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. تھنگ از چارج, ٹھیک ہے, الیکٹران اور پازیٹران پروڈیوس ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ تھنگ بھی پروڈیوس ہو گئی. آپ کی تھنگ کی ڈیفینیشن ہی چارج ہے, الیکٹران نیگیٹو چارج ہے وہ بھی تھنگ ہے, جو پازیٹران ہے پازیٹیو چارج ہے وہ بھی تھنگ ہے. اب فوٹان جو ہے جسے فوٹان الیکٹران پازیٹران کنورٹ ہوا, آپ نے ڈیفائن ایسے کر دیا کہ کیونکہ فوٹان کے اوپر چارج نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا فوٹان تھنگ ہی نہیں ہے. فوٹان تو بوسون ہے نا. اچھا یہ بات ہوتی ہے نا, کئی بار میں کہتا ہوں لفظی اس طرح کے لفظی وہ اس طرح کے جو کرنے والے ہیں نا, وہ اس طرح کے وہ تھوڑے سے پہلے میں نے کہا تھا بوزان جو بھی ہے نا اس کے اوپر چارج نہیں ہے نا, چارج نہیں ہے, جس کے اوپر چارج نہیں ہے وہ نتھنگ ہے. کئی بار نا اس انداز کے آپ کئی بار جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا کہ اس کی ڈیفینیشن پر غور نہیں کرتے, ہم صرف اس میں ردم میں پڑ جاتے ہیں, ردم اور وہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں نتھنگ از سم تھنگ. ہاں مطلب جس کو وہ نتھنگ کہتے ہیں نا وہ سم تھنگ, دیٹ از وہ سم تھنگ ہوتی ہے, سم تھنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسلام میں جب سم تھنگ اور نتھنگ یا مذہب کا جب موقف ہوتا ہے تو سم تھنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر کچھ ہے, مطلب اب آپ کہیں گے نا وہ اس کے اوپر چارج نہیں ہے, آپ کہیں گے چارج بھی نہیں ہے, کچھ تو ہے تو صحیح نا, ظاہر ہے ظاہر ہے. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ اب ہم بڑی ٹیکنیکل ہو جائیں گے, اگر آپ میرے سے فزکس کے اسٹوڈنٹ بٹھا دیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ وہ کیا کیا کچھ مینی ورڈز انٹرپریٹیشن کو سمجھا دیں تاکہ لوگوں کو عام بات اب واضح ہو جائے. جب رائٹ فرام دا بگننگ جب ساری چیزیں ایک بگ بینگ کے لیں, اس کے بعد جب اپنی اپنی فارم میٹر انرجی اپنی اپنی شیپ لے رہے تھے, اس وقت میں سائملٹینیسلی جو میں نے کویشچن آپ سے کیا تھا, عام فہم لوگوں کے لیے کاز اینڈ ایفیکٹ, ٹیکنیکل والوں کے لیے کنٹینجنسی, کیا اس وقت اس ایگزیکٹ مومنٹ کے اوپر آپ کے نزدیک کیا کوئی ایسی کازل agent, causal power, something related to that was possible at that time جس نے میٹر اور انرجی کا بگن کیا, رائٹ, اس کا اوریجن سیٹ تھا جہاں سے وہ آ رہا تھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بگننگ تھی میٹر انرجی کی پرٹیکولر معنوں کے اندر؟ کریں ایک ہے نا, ٹھیک ہے, تو ایک سینس میں تو اس سوال کو میں سائنس پر چھوڑ دینا چاہیے, ٹھیک ہے, اور سائنس جو بھی کہے اسے کہ مذہبی مطلب نہیں نکالنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا مذہبی مطلب نہیں نکالنا چاہیے کا مطلب ہے مذہب کے خلاف مطلب بھی نہیں نکالنا چاہیے. صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ مذہبی مطلب نکالنے کے خلاف کا تو آپ کر دیں, نہیں, کسی قسم کا مطلب نہیں. سائنس کا مطلب محض سائنس ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ایک جو ہے نا کچھ حالت ہے, ٹھیک ہے, آپ پڑھاتے وقت اپنی ایجوکیشن میں اس حالت کو ویکیوم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اب اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا نا, اس وقت یہاں بورڈ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, وہ ٹپیکلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ ہے ہم پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہے. اچھا وہ جو حالت ہے نا ہم اس کی میتھمیٹیکل پراپرٹی کیلکولیٹ کر کے اسٹوڈنٹ کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس کو ویکیوم ہے. نہیں, اب اس کے یہ ٹیکنیکل بڑے ایشو ہے, ٹھیک ہے, وہ خیر ٹیکنیکل ہے کہ اگر وہ ایک اسٹیٹ ہے, حالت کا لفظ پر غور کریں, میں کہہ رہا ہوں وہ ایک حالت ہے جس میں پارٹیکل کی تعداد 0 ہے, اور اس سینس میں آپ اسے نتھنگ کہہ دیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے چارج کہا تھا, ٹھیک ہے, کئی بار ہوتا یہ ہے وہ ڈیفائن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ چارج نہیں ہے تو نتھنگ ہے, ٹھیک ہے, ہاں مطلب وہ بھی نتھنگ میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی. اچھا اب آپ فرق کریں گے نیوٹرینو سے پیدا ہوا, آپ کہیں گے نتھنگ سے پیدا ہوا, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو اچھا یہاں تک تو تھوڑی جس کو سائنس جو بالکل ہی جس کو سائنس نہیں پتہ یا جو سے کر رہا ہے وہ تو اس طرح کی بات کر لے گا. جو تھوڑی بہت سائنس پتہ ہے وغیرہ وہ کہیں گے ہاں یار یہ تو بے ایمانی ہے, اس حد تک تو نہیں چاہیے کہ نیوٹرینو کی بہت پراپرٹیز ہوتی ہیں, نتھنگ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں جس بات کی کر رہا ہوں ایک حالت ایک چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک حالت ہوتی ہے جس میں نمبر آف پارٹیکل 0 ہے, ٹھیک ہے, نیوٹرینو بھی نہیں ہے, کوئی پارٹیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اچھا اس حالت کو کچھ لوگ کہیں گے ہاں یار اس کو تو نتھنگ کہا جا سکتا ہے. اچھا لیکن وہ جو حالت ہے نا, میں ترجمہ کر رہا ہوں, اسٹیٹ فنکشن ہوتا ہے, اسٹیٹ فنکشن لفظ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس حالت کی میتھمیٹیکل پراپرٹیز ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس حالت کا فارمولہ یہ ہے, ٹھیک ہے.
اب اگر وہ نتھنگ ہے تو نتھنگ کا فارمولا کیوں بڑھا رہے ہیں؟ یہ بات ہے، صحیح بات. تو کئی جگہ پر جب کہتے ہیں نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈیفینیشن کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کی ڈیفینیشن لے لی ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی نہ ان میں سے کوئی بھی ڈیفینیشن کو اپنا لیں تو پھر کراس کی بات بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گی، یونیورس نتھنگ سے ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ نکالیں گے. اب یہ اگر آپ وہ لفظوں پر بہت زیادہ نہیں کیا یا پتہ نہیں، میں کسی کا الزام نہیں لگاتا، کچھ نہیں لگاتا، بے ایمانی سے کرتے ہیں، جانے سے کرتے ہیں، جو بھی ہے ٹیکنیکلی یہ ہے آپ نے ان کی ڈیفینیشن لے لی تو ٹھیک ہے، نتھنگ سے یونیورس بن گئی. لیکن وہ جس کو نتھنگ کہتے ہیں وہ اس سینس میں کنٹینجنسی آرگومنٹ کے سینس میں نتھنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کنٹینجنسی آرگومنٹ کے سینس میں نتھنگ کے بارے میں آپ نے سوال صرف پوچھنا ہے کہ یہ جو ہے نا لاجیکلی اس کا ہونا نہ ہونا دونوں ممکن تھا. ٹھیک ہے، اگر ہونا نہ ہونا دونوں ممکن ہے ٹھیک ہے اور ہو گیا، ایک ہے کچھ بھی نہ ہوتا. کچھ بھی نہ ہونے کا مطلب ہے وہ میتھمیٹیکل فارمولا بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، آپ ایکس مٹیریا بات کر رہے ہیں. ہاں، اس سے ہونا جو ہے نا وہ تو یہ تو سائنس کا ٹاپک. فلسافیکلی آپ یو آر فیورنگ ایکس مٹیریا، ایکس مٹیریو. ادھر میں سمجھ نہیں کیا ایک ایکس نیہیلو ہے نا، آل کیم فور، یعنی فلسافی کے اندر آپ کو پتہ ہے ایکس نیہیلو اور اس کی اپوزٹ ایکس مٹیریل ہے، ایکس مٹیریا جس کو بولتے ہیں. تو آپ ایکس مٹیریا کو فیور کر رہے ہیں. Nothing is also something, which means it came from something, and something means material. Something means material, some material, anything including matter and energy. یہ تھوڑا سا نا آج کل وہ میٹیریل ہے آج کی سائنس میں نا، یہ ٹرمینالوجی کچھ ہمیں چلے گی. میٹر کہتے ہیں، میٹر انرجی کہتے ہیں. میٹر کیا، فوٹون کو آپ کیا کہیں گے؟ میٹر ہے کہ کیا ہے؟ بوسون ہے، بوزون ہے. میٹر پتہ نہیں میٹر ہے کہ نہیں، یہ ٹرمینالوجی اب آج کے دور میں سمجھ میں آنے والی ہے. عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے کر لیں. آپ اس میٹر کو چھوڑیں جی، آپ میتھمیٹیکلی بات کریں. آج کی سائنس تو میتھمیٹکس. اچھا، ایکس نیہیلو پہ آپ کیا کہیں گے؟ چلیں وہ بتائیں. ایکس نیہیلو کا تو مطلب یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا، اچھا ایکس نیہیلو بھی اگر تو امام غزالی کے یا کلام دا کاسمولوجیکل آرگومنٹ اس روٹ سے آپ آنا چاہتے ہیں تو ایکس نیہیلو سے نتھنگ میں کسی خاص مومنٹ پر نتھنگ سے سم تھنگ میں کنورٹ ہونا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ تو ہم غزالی کا اسکول آف تھاٹ ہے اور میرا خیال ہے مسلمانوں کی شاید اکثریت کا یہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ابن سینا وغیرہ پہ جائیں گے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سم تھنگ نتھنگ سے سم تھنگ کسی وقت پر ہوا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کچھ ہے، فرض کریں ہمیشہ ہی تھا، جو بھی ہے کچھ ہے نا، وہ وہاں بات جو ہے نا صرف لاجک کی ہوگی. ایکچولی کیا ہوا وہ کوئی ضروری نہیں ہے. لاجیکلی آپ مانتے ہیں کہ یہ ہو بھی سکتا تھا اور لاجیکلی اگر آپ مانتے ہیں کہ نہیں بھی ہو سکتا تھا، پہلے وہ سوال یہ کرنا. ٹھیک ہے، اب اگر ہاں لاجیکلی تو دونوں پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے نا، شروڈنگر کیٹ لگ رہی ہے مجھے یہ. شروڈنگر کیٹ ایک اور نہیں، شروڈنگر کیٹ میں وہ جو شروڈنگر کیٹ تو اصل میں شروڈنگر نے کوانٹم میکینکس پر اعتراض کرنے کے لیے یہ ایک لطیفہ ہے، یہ یاد رکھیے. شروڈنگر کیٹ کوانٹم میکینکس نہیں ہے. اچھا، یہ شروڈنگر کوانٹم میکینکس کے مخالف تھے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، بڑی اچھی بات ہے یہ. ویسے نہیں، آپ کو پتہ ہے کوانٹم میکینکس کا ایک پورا گروپ رہا ہے، آئنسٹائن، شروڈنگر، نیلز بور اور آئنسٹائن. بور تو حمایتی ہے نا. ہاں، حمایتی ہے وہ تو. نیلز بور تو ظاہر ہے کوپرنیکن انٹرپریٹیشن بھی وہاں سے نیلز بور کے ادارے میں کام ہوا ہے. شروڈنگر یاد رکھیں، شروڈنگر کوانٹم میکینکس کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو شروڈنگر کیٹ ہے وہ کوانٹم میکینکس کی کا مذاق اڑانے کا طریقہ ہے. لیکن کوانٹم میکینکس سکھانے کا طریقہ نہیں ہے. آپ بات کر رہے تھے، میرے کہنے کا مقصد تھا کہ ڈیڈ اور الائیو وی ڈونٹ نو. The cat is dead or alive we don't know. That is the main purpose, right? بات یہ ہے کہ جو کیٹ کا ڈیڈ ہونا وہ بھی ایک پریڈکشن ہے اور لائیو ہونے کی بھی پریڈکشن ہے. دیکھیں ڈیڈ سائملٹینیسلی وہ دونوں صورتوں میں دونوں اسٹیٹس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیڈ کے بارے میں آپ کہیں گے جی ڈیڈ ہو بھی سکتی تھی، نہیں بھی ہو سکتی. اچھا، لائیو ہو بھی سکتی تھی، نہیں بھی ہو سکتی تھی. آپ کنٹینجنسی آرگومنٹ میں تو یہ ہے کہ آپ کہیں جی اگر کچھ ہو سکتا ہے نا، اور نہیں اس کو جسٹ لاجیکلی کمپیئر کریں. ٹھیک ہے، اچھا وہ جو امام غزالی کا پوائنٹ آف ویو اس پر جائیں گے تو ایکچولی تھوڑی بہت سائنس میں آپ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہاں جی کسی ٹائم پر پہلے تھا کہ تھوڑا سائنس کا ایشو ہو جائے گا. کنٹینجنسی آرگومنٹ مطابق تو ٹوٹلی جو ہے نا آپ سائنس سے بالکل ہی اپنے سائنس اور مذہب کے سوالوں کو بالکل ہی جدا کر دیا نا. ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی ہے نا اس کی جتنی بھی تفصیلات جتنی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، نیوٹرینو آپ نے کہا، چارج کا، ویو فنکشن کا، شروڈنگر کیٹ کا، جو بھی کچھ کا، یہ سم تھنگ ہے نا. لاجیکل پاسبلٹی ہے کہ کچھ بھی نہ ہوتا. جب کچھ نہ ہوتا نا، جب آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ ہوتا، صبر کے ساتھ سنیں، کچھ نہ ہوتا، پھر کچھ نہ بول لیں نا. مطلب جب ہوتا ہے ہم کچھ نہ ہوتا پھر بھی اندر کہنا چاہیے، کہتے ہیں اچھا جی کیٹ، یا یہ کہ وہ پارٹیکل کے نام لے رہے ہیں یا چارج کہہ رہے ہیں، تو یہ جب کچھ نہیں کہہ دیا نا تو پھر ذرا ہمت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ دیا تو پھر ذرا خاموش ہو جائیں. کچھ کا مطلب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے،
آپ کہتے ہیں وہ جو کچھ ہے نا جس پر آپ کو خاموش ہونا پڑے گا، وہ ایک لاجیکل پاسبل لاجیکلی ممکن ہے کہ یہ کچھ نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، یا بوزان بھی نہیں، چارج بھی نہیں، شوڈنگر کیٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور دوسری پاسبلٹی کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے جس کے ہم ڈیٹیل simultaneously nothing and something cannot exist together. This is what you're saying. Simultaneously nothing and something cannot exist together. nothing and مطلب یہ کہ آئی ڈونٹ نو، سوری میں جب تک آپ نتھنگ کی تفصیل نہیں بتائیں گے میں اس کا سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا نا، یہ بڑی لمبی بات ہے نا. نتھنگ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سائنٹیفک نتھنگ کہہ رہے ہیں کہ فلسافیکل نتھنگ کہہ رہے ہیں، یہ آپ فلاسفیکل نتھنگ کے بارے میں خیال یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ آپ نے کیا کہا کہ نتھنگ اینڈ سمتھنگ سائملٹینیسلی. ہاں نہیں میرا خیال یہ تو نہیں، اگر سمتھنگ ہے تو پھر سمتھنگ ہے. ظاہر یہی مطلب سمجھ آ رہا ہے نا اس سے، بہت بالکل کلیئر. اور ڈاکٹر صاحب کی طرف میں آ کر، کیونکہ ابھی ہمیں ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور بہت اہم ایک دو سوال جو کہ میں نے آپ سے لازماً کرنے ہیں وہ یہ. سب سے پہلے تو آج کل ایک ہم ٹرینڈ دیکھ رہی ہیں جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر پہلے بھی کیا. بہت سے ایسے اسکالرس موجود ہیں، زیادہ تر میرے خیال سے وہ ویسے ہی ہیں لیکن اسلامک اسکالر ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کوئی ایسا معاملہ جو کہ پیورلی سائنٹیفک ہوتا ہے، بظاہر کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہوتی ہے، دینی اسکالر ہوتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے عوام کو مطمئن کرنے کی، شاید یہی وجہ ہو، ہمیں تو یہ نظر آتی ہے. تو وہ کچھ قرآنک ورسز یا احادیث کی تعویل اس طرح سے کر لیتے ہیں جو کہ عین اس کے مطابق کمپیٹیبل محسوس ہو جائے. آپ کے نزدیک اسلامک میتھڈولوجی میں یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں نا، اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ قرآن کا موضوع جو ہے نا وہ تو ہمارے ایتھیکل ویلیوز ہیں، شریعہ لا ہے. قرآن کا موضوع ظاہری بات ہے کہ لاز آف نیچر نہیں ہے. وہ ڈاکٹر صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ سائنس کا موضوع ہے، ہمیں اپنے اپنے موضوع میں رہنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے. جو سائنس کا موضوع ہے، قرآن سے ہم سائنس کیوں ثابت کرنا شروع کر دیں، اور اسی طرح سے سائنس سے ہم جو ہے وہ مطلب خدا کا ثبوت اور عدم ثبوت اس کی ڈبیٹ کیوں نکال لیں. تو جب اس کا موضوع میٹا فزکس نہیں ہے، فزکس ہے، اور اس کا موضوع میٹا فزکس ہے، تو ہم یہاں سے ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں کہیں قرآن نے جو ہے وہ ایک انداز اختیار کیا ہے کہ افلا تعقلون، مطلب عقل کیوں نہیں لڑاتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے ان میں. یا اسی طرح سے بچے کا جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو اس کے پیدائش کے مراحل ہیں، تو کچھ چیزوں کی طرف جو ہے وہ عبرت کے لیے توجہ دلائی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی عبرت کی، اس لیے نہیں کہ جی آپ اس پہ غور کرو اور ایکسپلور کرو کہ جی میٹر کیا ہے، اور مطلب آپ یہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان چیزوں کو اس نظر سے دیکھو کہ آپ خدا تک پہنچ پاؤ. ٹھیک ہے، یعنی اس میں بھی اصل مقصد میٹا فزکس تھا. کائنات کے اوپر غور و فکر میں بھی اصل مقصد یہی تھا کہ خدا تک پہنچ پاؤ، آخرت تک پہنچ پاؤ، اس نتیجے تک پہنچ پاؤ. مقصود یہی تھا، کیونکہ جہاں جہاں غور و فکر کا تذکر آتا ہے تو وہاں یہی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو وہ ساری یہی چیزیں، توحید ربوبیت پہ تم کریٹر خالق تک پہنچ پاؤ. تو اب اس میں اگر تو کوئی اس انداز سے مطلب قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے کہ جس میں اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ جی وہ اس کو ایک بایولوجی کی کتاب بنا دے قرآن مجید کو. مطلب اب دیکھیں نا وہ سید طنطاوی کی جو جواہر القرآن ہے، اب اس کو آپ دیکھیں تو وہ شاید میٹرک کی یا آپ کی ایف ایس سی کی بایولوجی کتاب معلوم ہوتی ہے، تفسیر کم معلوم ہوتی ہے. مطلب انہوں نے آپ کا نظام بھی چھاپ دیا، سارا کچھ چھاپ دیا جہاں پہ کچھ تذکرہ آیا. تو یہ نہیں، اس طرح سے یہ جو ایگزیجریشن ہوئی ہے، یہ مبالغہ ہوا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان تو خیر بہرحال اب ساحل ادیم صاحب نے انٹری ماری ہے، تو وہ سارا کچھ جس طرح سے وہ اس کو قرآن سے لے کے جو ہے وہ چیزیں جو اور وہ سائنس کی بھی چیزیں نہیں ہیں، وہ سائنس فکشن ہے زیادہ تر جس کو وہ قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، پاپولر سائنس وغیرہ. ہاں پاپولر سائنس وغیرہ، تو وہ ایک مذاق بن جاتا ہے. مطلب ہمارے ہاں جو ہے وہ کانسیپٹ آیا اس کا بلیک ہولز کا، تو ہم لوگوں نے وہ قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیا. ایوولوشن کا آیا تو وہ ثابت کرنا شروع کر دیا. مطلب جو بھی نیا کانسیپٹ آتا ہے تو وہ بائبل والے بھی لگے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگ لگے ہیں، ایک پوری فوج تیار ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس سے جو ہے نا وہ آپ کا جو یوتھ ہے نا اس کی اپنے مذہب کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے، ٹرسٹ بڑھتا ہے کہ دیکھیں جی 1400 سال پہلے یہ بات ہو گئی. دیکھیں بات ہے مذہب کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. مطلب اللہ کے قریب کرنے کا مذہب کا یہ طریقہ نہیں ہے. مطلب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے. قرآن نے یہ جو آیت ہے نا بہت مطلب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے معجزہ مانگتے ہیں، میریکل مانگتے ہیں، یہ دکھا دیں وہ دکھا دیں. آج بھی یہی کہتے ہیں نا یہ دلیل دکھا دیں وہ دلیل بالکل یہی کہتے ہیں نا، خدا دکھا دیں یہ. تو یہ تو ایک پرانی مطلب مطالبہ تھا جو نبیوں سے بھی کیا جاتا رہا. تو قرآن کئی مقامات پہ کہتا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان کو دلیل دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اعناکم لہا خاضعین، ایسی دلیل کی گردن جھک جائے گی، اٹھے گی نہیں.
ٹھیک ہے, سر نہیں اٹھا سکیں گے, لیکن اس کے بعد ایمان ایک جبر بن جائے گا. مطلب ایسی دلیل جس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے تو اس کے بعد آپشن کون سی رہے گی؟ اللہ نے تو جو فلاسفی ہے ہماری, مطلب مذہب کی فلاسفی یا ہمارے ریلیجس نیریٹو کے پیچھے فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی آف لائف کیا ہے؟ آزمائش ہے. اللہ نے بھیجا آزمائش کے لیے, ٹھیک ہے, ایک اور دنیا وہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں, وہ اٹرنل لائف ہے, یہ دس اینڈ دیٹ, ٹھیک ہے. اس میں اللہ نے آپشن دے دی, اما شاکرا و اما کفورا, کیا کرنا ہے. وہ آپشن تو تبھی باقی رہے گی. تو اللہ نے دلیل دی ہی نہیں, مطلب اللہ نے خود اسپیکٹ آف ڈاؤٹ رکھا ہے. اللہ نے خود جو ہے یہ شبہ پیدا کیا. کیوں پیدا کیا ہے؟ پتلی گلی اللہ نے خود رکھی ہے تاکہ ادھر جانے کا راستہ رہے. اگر اللہ تعالیٰ وہ گلی میں جانے کا راستہ بند کر دیتے, ٹھیک ہے, آپ مین سٹریم لائن کے اوپر رہتے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ وہ ایک جبر بن جاتا ہے نا. وہ تو فرشتوں والا ایمان تھا, فرشتہ انکار نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیل جو ہے وہ جانتے بوجھتے نہیں اتاری تاکہ انسان کے پاس اختیار باقی. مطلب اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا قرآن میں سائنٹیفک میریکلز ہیں تو آپ کیا کہیں گے, ہیں یا نہیں ہیں؟ سائنٹیفک کچھ چیزیں سائنسی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, جو بالکل واضح ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے ایمبریالوجی کا تذکرہ ہم نے کہا گیا, کھینچ تان کے جو ہمارے ہاں چیزیں سائنس ہر چیز کو ملا دینا نکالی جاتی ہیں, وہ نہیں, بلکہ مذہبی طریقے کی طرف جائیں. مذہبی طریقہ یہ کہتا ہے کہ علمی دلیل سے زیادہ بڑی دلیل اخلاقی دلیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ جس کو اللہ کے رسول کے زمانے تک گریک فلاسفی گزر چکی تھی, قرآن نے گھاس ہی نہیں ڈالی, ذکر ہی نہیں نہ کیا. ارسطو افلاطون مطلب سارے بحثیں کرتے رہے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بعد میں آئے, لیکن قرآن نے گھاس ہی نہیں, کیونکہ نبی کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہے. صحبت ہے, کمپنی ہے, آپ صحبت میں رہیں, آپ کو خدا جو ہے وہ سمجھایا نہیں جا سکتا, لیکن خدا جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا. بالکل صحیح, ایبسلیوٹلی. یہ بیسیکلی تھا نبی کا طریقہ. بہت ہی اہم آپ کی طرف سے یہ پوائنٹ آیا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ٹائم کو ہم نے مد نظر بھی رکھنا ہے, تو کل ملا کے ایز اے ہول میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک نمبر 1 سائنس اور ریلیجن دو مختلف پیراڈائمز ہیں, ان کو آپس میں بنیادی طور مختلف ہو سکتا ہے, کہیں کہیں تفصیل آئے گی تو مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں گا. جو سائنسی طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے, سائنسی سوچ ہے, وہ اسلام کے حق میں استعمال ہو سکتی ہے. وہ اس طرح ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک ہے جس طریقے سے آپ کے سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ جی جو میں کہوں کہ جی سائنسی تشریح میں کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن جو ہو گیا وہ سائنس کی تھیوری کے مطابق ہے. تو جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں کنٹینجنسی آرگومنٹ میں کہ وہ نہیں بھی ہو سکتا تھا, ہے بھی, لیکن جو ہے, اور وہ قرآن کی عقائد ہے بھی آ کہ وہ اگر زمین اگر خدا نہ ہوتا تو فساد ہوتا, تو فساد کی جو تعریف ہے, ٹھیک ہے, لیکن مطلب یہ کہ وہ نہ ہونا, اور جہاں مطلب فساد کی ترتیب ہے کہ فساد کا مطلب یہ نہیں ہے, فساد کا مطلب بالکل ہی کسی قسم کی ترتیب نہ ہوتی نا, ٹھیک ہے. یعنی فساد کی تعریف یہ ہے کہ ہم مستقبل جو فیوچر ٹینس ہے وہ ہم بول ہی نہ سکتے, ٹھیک ہے. اور یہ ڈیوڈ ہیوم جیسے جو کہ بڑے مذہب کے مخالف شمار ہوتے ہیں نا, اس تک کا فکرہ یہ ہے کہ یہ کچھ ایک ٹاپک ہے کہ جب میں فکرہ بولتا ہوں تو میرے اندر اعتماد ہوتا ہے کہ میں فکرہ مکمل کر سکوں گا. یعنی یہ بھی ایک ترتیب ہے دنیا کی, ٹھیک ہے. اور اسٹیون ہاکنگ تک جیسے نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا سائنس کی جو ایکویشنز ہیں, یہ میری کی یہ لکیریں ہی ہیں نا, ان کے اندر طاقت کیسے آ گئی کہ پوری یونیورس ان کے مطابق کرے, ٹھیک ہے. تو یہ طاقت ہو گیا, یہ دنیا کی ترتیب ہوگی, یہ ترتیب بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو جو انسان اس وقت بہت تکلیف میں ہے وہ کہے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں فساد نہیں ہے, میری تو زندگی میں میرے تو جاگیردار نے میرے گھر پہ آ کے قبضہ کر لیا ہے اور میرا تو یہ ہو گیا, میری تو زندگی میں یہ ہو گیا, فساد ہے وہ اور, ٹھیک ہے نا. تو ایک سینس میں فساد ہو بھی سکتا تھا, یعنی کسی قسم کی کوئی ترتیب نہ ہوتی. ہم فیوچر ٹینس کا بول نہیں نہ سکتے. میں بولتا فکرہ تو میں کہتا ہوں کہ میں فکرہ مکمل کروں گا, اس وقت دنیا ختم ہو چکی ہوگی. اس کے مقابلے میں ایک ترتیب ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ترتیب نہ ہونا اور ہونے میں جو کمپیریزن ہے نا, ٹھیک ہے, اب میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہے آپ تو فائن ٹیوننگ گارمنٹ میں کہہ رہا ہوں ہے, تو میں ہے کو پریفر ہے انہیں کی تشریح کر رہا ہوں. کیا تو میں اسے جس انداز کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بات مکمل اس کی یا کریں یا نہ کریں دیکھیں, ٹھیک ہے. تو میں کچھ اس انداز کی بات کر رہا ہوں جو ہم سائنس میں بھی کرتے ہیں. صحیح ہے. سائنس میں بھی کہتا ہوں کہ جو گریویٹیشن کی تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے گریویٹیشن کی تھیوری کہتی ہے ویسا ہم دیکھتے ہیں اور کچھ اور نہیں دیکھتے. ادھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے وجود جو کہتا ہے کہ کوئی ترتیب ہوگی ویسا ہم دیکھتے ہیں اور بالکل ہی بے ترتیبی نہیں دیکھتے. فائن ٹیوننگ اتنی ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں فائن ٹیوننگ میں, لیکن وہ فائن ٹیوننگ تو پھر آپ ڈیٹیل میں چلے گئے نا, ٹھیک ہے. ڈیٹیل جانا پڑتا نہیں, لیکن وہ ڈیٹیل نہ جائے نا. اگر آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں تو جیسے انہوں نے فرمایا نا وہ ڈیٹیل وہ کو سائنس پر چھوڑ دیں نا, ٹھیک ہے.
مذہب کا معاملہ صرف اسینشل اس کا نیچر ہے. اب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر وہ پھر ڈیٹیل کو سائنس پر چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. تو مطلب جس انداز کی جو دلیلیں ہیں اسلام کے حق میں, ان دلیلوں کو سائنسی دلیل سے کمپیریزن کر کے کچھ کامن باتیں بھی نکالی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. لہٰذا اس سینس میں وہ جو آپ نے کہا تھا نا, بالکل ہی میں کہہ دوں کہ بلینک چیک دے دوں کہ اسلام اور سائنس کا کوئی تعلق ہی نہیں, اس انداز کی بات ہے, وہ بھی نہیں ہے نا, وہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن چلے آپ کہہ لیں بنیادی طور پر علیحدہ ہیں. ان سمپل ورڈز آپ کہہ رہی ہیں کہ کمپلیمنٹ تو کر سکتے ہیں, انٹرمنگل نہیں ہو سکتے آپس میں, گڈ مرڈ آپس میں, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ. مطلب اس سینس میں نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی سوال کا جواب اسلام بھی دے, اسی سوال کا جواب سائنس بھی دے, یہ کام نہیں کرنا. یعنی اسلامائزیشن آف سائنس جیسے نہیں, وہ نہیں آپ کہہ رہی, وہ آپ کہہ رہی ہیں, وہ نہیں, ٹھیک ہے. آپ سوال طے کر لیں, جو سائنس کا سوال ہے وہ سائنس کا ہی سوال ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اور اسلام کا سوال ہے وہ اسلام کا ہی سوال ہے. اسی طرح سے جیسے آپ سے یہ آخری میرا, اور اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری کویشچن, جیسے میں نے اسلامائزیشن آف سائنس کی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں, میں یہ کویشچن کرتا ہوں ویسٹرنائزیشن آف اسلام. فار ایگزامپل آپ نے ایک حضرت کا ذکر بھی کیا جو کہ ملٹی ورس تھیوریز میں بڑا انٹرسٹڈ ہیں, اور اسی طرح سے دیگر ایلینز اور ان کی مخلوقات. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ویسٹرنائزیشن آف اسلام, حالانکہ ان لوگوں کے لیے ویسے میرے کافی سننے میں بھی دیکھتا ہوں ان کی فالوئنگ کافی ہے, لوگ پسند کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں نا, تو فالوئنگ ہے ان کی, تو پھر ہی وہ بات ایسی کر رہی ہیں, تو لیکن پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک میتھڈالوجیز یا نہیں؟ جتنے مرضی لوگ اس کو مطلب واہ کریں, لیکن نہیں, دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو اکارڈنگ ٹو یو. دیکھیں, اس سے وقتی طور پہ تو آپ شاید مجمع کو متاثر کر لیں, لیکن تھوڑا سا عرصہ ٹائم نہیں گزرے گا تو پھر آپ ایک مذاق بن جائیں گے. ہاں, اصل بات یہی ہے. تو ویسٹ میں بھی تو دیکھیں نا, ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ ٹھہر گئے, مطلب ان کا کلیم بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ٹھہر گئے یا پہنچ گئے ہیں, یا جہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے ہم نے اپنی منزل پا لی ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم تو مسلسل سفر میں ہیں, ٹھیک ہے. تو جو پہلے ہی سفر میں ہے تو اب آپ اس کو کہیں کہ جو اس نے منزل پا لی ہے, اور وہ منزل ہم قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیں, تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہو جائے گی. تو یہی اصل میں ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں لوگ کہانی کو پسند کرتے ہیں. سائنس فکشن, ہیری پوٹرز کی, مطلب سب کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے. ہیری پوٹر اب سائنس تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ویسٹ میں بھی کتنی پاپولر ہے. تو اب انسان کے اندر کمزوری تو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ افریقنز کو برا بلا کہتے ہیں, ایشینز کو برا کہ جی میجک کے پیچھے ہیں, تو اب وہاں ہر دوسری مووی میں میجک آپ کو نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب جو بالی ووڈ کی ہالی ووڈ کی موویز ہیں. تو یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے, مطلب کہ وہ میٹا فزکس اور ایسی چیزوں کے اوپر کچھ بلیو رکھنا چاہتا ہے. تو یہ ایک جو کمزوری ہے اس کو ایسے لوگ جو ہے وہ اپنی موٹیویشنل سکلز کے ذریعے سے استعمال کر لیتے ہیں. آپ ایک بات کرتے ہیں انٹلیکچوئل انداز میں تو کم لوگ سنتے ہیں. آپ ایک سٹوری بیان کرنا شروع کر دیں, میں نے یہ دیکھا, میں آ رہا تھا سڑک ایکسیڈنٹ, فوراً لوگ متوجہ ہو جائیں گے, مجمع لگ جائے گا. ہیومن نیچر کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ہاں, ہیومن نیچر کو ایکسپلائٹ. تو اصل میں ہو یہی رہا ہے کہ لوگوں کو سٹوریز پسند ہیں. ہے بھی وہ خیر سے سائیکالوجی کو یوز کر رہے ہیں, تو اچھی وہ ایک استعمال کر رہے ہیں ویسے, تو بس وہ اس طرح سے اس سے لوگوں کی سیٹسفیکشن. بالکل صحیح. آج کا الحمدللہ ہمارا سیشن بہت ہی فروٹفل رہا. مجھے امید ہے کہ ناظرین نے اس کو بہت پسند کیا ہوگا. بہت چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملی, امید ہے کہ ناظرین کو بھی اسی طرح سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور ہمیں آگاہ کریں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آنے والے وقت میں بھی جب ہم ان گیسٹ کو دوبارہ یہاں مدعو کریں گے انشاءاللہ, تو آپ کے فیڈ بیک سے ہی شروعات کریں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. اسی کے ساتھ یہ شو اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا بہت خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.